آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ تو آپ لوگ خیریت سے ہیں تو بولیں، اس لیے کہ آپ نے بڑا اچھا خطاب ابھی سماعت کیا اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا۔ تو آپ جو ہے ایسا بیٹھ کر سنیں کہ لگے کہ زندوں کے درمیان تقریر ہو رہی ہے، نبی کے عاشقوں کے درمیان تقریر ہو رہی ہے۔ سارے لوگ ایک بار ذرا زور سے بولیں، ہاتھ اٹھا کے، یا رسول اللہ۔ ہاں، اس طرح سے یہ بھوجپور کی سرزمین پر ایک اللہ والے کے عرس کے موقع پر پروگرام کا انعقاد ہوا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے نوجوانوں کو کہ انہوں نے اس موقع پر اپنے بزرگوں کی ریت کو قائم رکھتے ہوئے ذکر رسول کی محفل سجائی۔ جن جن لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ زور سے بولیے آمین۔ حضرات، آپ کا بھوجپور کوئی چھوٹا موٹا قصبہ نہیں، یہ اگرچہ کوئی ضلع نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، لیکن اس کا نام بڑے بڑے ضلع اور بڑے بڑے شہروں سے زیادہ ہے۔ حضور حافظ ملت کے تعلق سے تو آپ نے سنا، لیکن میں دور حاضرہ کی بات بھی کر رہا ہوں تو یہ علماء سے یہ آپ کا قصبہ بھرا پڑا ہے۔ یہاں علماء موجود بھی ہیں اور یہاں عالم بنائے بھی جاتے ہیں۔ آپ کا جو ادارہ یہ فاروقیہ ہے، اس ادارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان سے طلبہ آ کے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ عالم دین بن کے جب نکلتے ہیں تو پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کے قصبے کا نام روشن کرتے ہیں۔ بڑی بات ہے یہ۔ فاروقیہ بھوجپور کے پڑھے ہوئے ہندوستان کے جس کونے پہ جاؤ ہمیں مل جاتے ہیں۔ اب بتائیے، آپ کے اس قصبے میں اتنا بڑا دین کا کام ہوتا ہے کہ پورے ہندوستان کو یہاں سے عالم دیے جاتے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ اگر دوسری جگہ جاؤ تو ہندوستان میں لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، واقعی اچھے ہیں، مگر شاید انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ عرس کے موقع پر جلسہ نوجوانوں نے بڑی مشکل سے کرایا ہے۔ ہاں، بعض مان کے نہیں دے رہا، کہہ رہا نہیں بھائی مزہ نہیں آیا عرس میں۔ بھائی کب مزہ آئے گا تجھے عرس میں؟ عرس میں مزہ تو جب آئے گا جب مقابلہ برابر سے ہوگا، ہے نا؟ میرے بھائیوں، کان کھول کے سن لو، ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ میری چوری کر لیں آپ بچ سکتے ہیں، علامہ حنیف صاحب کی چوری کر لیں بچ سکتے ہیں، لیکن کسی منتری کی چوری کر کے دکھانا نہیں بچو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار میں اس کی چلتی ہے، خالی ایک اشارہ کرے گا پھر تمہاری رشوت کچھ نہیں چلے گی، ڈائریکٹ تمہیں اندر جانا پڑے گا۔ منتری جی کا ڈنڈا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ منتری جی کا پاور ہے۔ آپ نے گناہ کیا، اللہ چاہے تو معاف بھی فرما دے گا، لیکن کسی اللہ والے کے دربار میں کھڑے ہو کے حرام کام کیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی زیادہ چلے گی، اللہ سے ہمارے مقابلے زیادہ قریب ہے۔ میدان محشر میں یہ گواہی دیں گے، میرے دربار میں کھڑے ہو کے یہ حرام کاری کرتا تھا، ان کی گواہی ہوگی تو سزا تیری مقرر ہو جائے گی، یقینی طور پر سزا ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کی گواہی ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے ہم گناہ کریں، لیکن ہم پھر گناہ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ والوں کے درباروں میں جا کر۔ جمعراتوں میں بڑے بڑے میلے جمعراتیں ہوتی ہیں، اور بعض مزارات کے حال تو یہ ہیں کہ جمعرات پیر میں بہت عورتیں وہاں جاتی ہیں۔ اللہ والوں کے مزار سے جمعرات کوئی فیض نہیں ملتا، ہر دن فیض ملتا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ لیکن عورت کسی دن نہ جائے، نہ جمعرات کو جائے
نہ پیر کو جائے، لیکن اللہ والے کے مزار پہ فیض ہر دن ملتا ہے، لیکن عورتوں کے میلے لگے جمعراتوں میں تو حال یہ ہیں کہ مزار کے ارد گرد کا احاطہ مکمل کالا کالا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر کنٹرول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے گھر کے منتری بھی ہیں، مکھیہ منتری بھی ہیں، ہم نے پورے بھوجپور کی ذمہ داری نہیں لی ہے مگر اپنے گھر کی ذمہ داری لی ہے۔ ہم اپنے گھر کی خاتون کو نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے گھر کے لیڈیز کو نہیں جانے دیں گے۔ کم سے کم سمجھا دیں حضرات، آپ بہت بڑے نہیں ہیں کہ پوری دنیا کی اصلاح کر سکیں، لیکن اپنے گھر کی تو ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے صرف اپنے گھر کی اصلاح کر لی تو پھر زمانے میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ صدائیں آئیں گی، گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ بے شک، سبحان۔ ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں گفتگو کی اپنا مکمل طور سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں قوالی کے نام پہ بہت لوگ آتے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے آج جلسے کے نام پہ بہت لوگ آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اتنے قوالیوں میں شاید کہیں نہیں ہے، دوسری جگہوں پہ نہیں آتے جتنے آج جلسے کے نام پہ آئے، اور دیکھ رہے ہیں رات کا 1 بجا ہے، بڑی جم کے لوگ سن رہے ہیں، بڑی تھم کے لوگ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم بولو گے تو ہم بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آپ ٹینشن نہ لیجئے گا۔ حضرت مولانا حنیف صاحب قبلہ یہ بڑی قابل شخصیت ہیں، اور میرے بہت سارے پروگراموں میں حضرت سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اخلاق کے پیکر ہیں یہ، اور ماشاءاللہ بڑے مشفق و مہربان ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ علامہ اشفاق صاحب قبلہ تشریف رکھتے تھے، ابھی حضرت تشریف لے گئے، بہت قابل شخصیت ماشاءاللہ۔ یہ ایسے ایسے لوگ آپ کے اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں اور یہاں موجود ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ ایک بار سارے لوگ ذرا کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اجازت ہے شروع ہو جائیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جا یار، بیٹھ جا، چل تھوڑی دیر پی لیے۔ اصل میں پانی وانی نا تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرو اپنی پیاس کو، اس لیے کہ اب یہ پانی وانی اور ادھر ادھر کے بہانے کے چکر میں نہ جاؤ، کیونکہ شیطان جو ہے نا کہیں نہ کہیں برغلاتا رہتا ہے۔ پیاس اور بھوک، گرمی اور سردی نیک کاموں میں زیادہ لگتی ہے۔ ابھی IPL چل رہا ہو، وہ IPL دیکھ رہا ہو، سڑی ہوئی گرمی میں بھی کھڑا ہوگا تو کہے گا 2 اوور اور رہ گئے، بس 2 اور دیکھ لو، بالکل 2 اور دیکھ لو۔ ارے تم مرا جا رہا ہے، اب تجھے گرمی نہیں لگ رہی ہے؟ اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے امام نے التحیات میں تھوڑا سا دعائے وہ درود ابراہیمی لمبی ہو گئی اور تھوڑی دیر ہو گئی تو پوری مسجد میں کھانسی کی آوازیں آنے لگے ہیں کہ پتہ نہیں امام بھول تو نہیں گیا سلام پھیرنا۔ حال یہ ہے میرے بھائیوں ہمارا، ارے اگر تھوڑی دیر مسجد میں تو زیادہ ہے تو میرے بھائی تو اللہ کے گھر میں ہے، رحمت کی برسات میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، تو ذکر خدا کر رہا، جتنی دیر یہاں رکے گا گناہوں سے بچے گا، تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات ہے کہ نہیں؟ ورنہ رہا ٹائم کی بات تو ٹائم کسی کو نہیں ہے، ٹائم رکشہ چلانے والے کو بھی نہیں ہے، ٹائم جہاز اڑانے والے کو نہیں ہے، ٹائم تو شرابی کو بھی نہیں، وہ بھی کہتا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائی ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے، اگر آپ نیک کام میں بیٹھو گے تو شیطان ہر طرح سے برغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ میرے بھائی اب کان کھول کر کے سنو، ہم تو حالات حاضرہ کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو آج ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا مولانا حالات بڑے خراب ہیں کیا کریں، جس سے پوچھو مولانا حالات بڑے خراب ہیں کیا کریں، مولانا حالات بڑے خراب ہیں کیا کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حالات خراب کیا زمین کی طرف سے ہوئے، کیا آسمان کی طرف سے ہوئے، کیا سمندر کی طرف سے ہوئے، کیا ہواؤں کی طرف سے ہوئے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ زمین وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، آسمان وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا، ہوائیں وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، سمندر وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ پھر حالات کہاں سے خراب ہو گئے مجھے یہ تو بتاؤ، پھر میں نے تم سے کیا کچھ گھٹا بڑھا ہے؟ تم جواب دو گے نہیں۔ مولانا پہلے بھی 1 مہینہ رمضان کا آتا تھا، آج بھی 1 ہی مہینہ رمضان کا ہے، پہلے بھی 5 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، آج بھی 5 ہی وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، پہلے بھی 2.5% زکوٰۃ دیا جاتا تھا، آج بھی 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے، پہلے بھی شادی کرنا سنت تھا، آج بھی شادی کرنا سنت ہے، پہلے بھی 30 پاروں والا قرآن تھا، آج بھی 30 ہی پاروں والا قرآن ہے،
تو میں نے کہا پھر حالات کدھر سے خراب ہوئے؟ سارے معاملات تو وہی ہیں. پتا چلا حالات خراب نہیں، ہم خود اپنے آپ خراب ہیں، ہم خود خراب ہیں. بات سمجھیے بیٹا. موبائلوں میں اب کیا کرو گے؟ اتنے چینل چل رہے ہیں، صبح کو سب میں آ جائے گی، اور ایسی وہ بنا کے ڈالیں گے یہ چینل والے تھمبنیل لگا کے کہ بیٹا تم تو دیکھنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. ایسا بناتے ہیں تھمبنیل، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اسے ہی دیکھو پہلے. تو توجہ کریں آپ اپنے موبائل میں لائیو سننے، سامنے سے سنیں آپ. حالات خراب نہیں، ہم اپنے آپ خراب. میں بتاؤں گا آپ کو، اللہ کی طرف سے 5 نمازیں تھیں، بڑی تو نہیں ہے؟ ارے بولیے 6 تو نہیں ہوئی ہیں؟ اگر کسی مولوی نے کہا ہو کہ 6 ٹائم کی ہیں تو مجھے بتاؤ، پکڑ کے لاؤ اس مولوی کو. ہے اگر بڑھ جاتی 1 ٹائم کی تو کہتے حضرت کیا کریں، پہلے کے لوگوں کتنے مزے تھے، 5 ٹائم کی پڑھتے تھے، اب تو 6-7 ٹائم کی ہو گئی، کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ لیکن اتنی ہے نا جتنی پہلے انہوں نے پڑھی. قرآن بھی وہی ہے. لوگ بدلیں تو ہم بدلیں، چینجنگ تو ہمارے اندر. پہلے ہمارے گھروں میں سورج نکلنے سے پہلے قرآن کی آواز آتی تھی، آج ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آتی. چینجنگ تو ہمارے اندر، بدلاؤ ہے تو ہمارے اندر. پہلے ہمارے گھر کی بچیاں اگر اپنے گھر سے باہر جانا ہے تو دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھتی رہتی تھی راستے میں کہیں چچا، تاؤ، مولانا، امام، کوئی بڑا محلے کا فرق تو نہیں کھڑا. جب وہ ہٹ جائے گا تب اس گھر کے دروازے سے نکل کے پڑوس والے میں جائیں گے. حقیقت بتا رہے ہیں. کھڑی رہتی تھی وہ، اور شرم کی وجہ سے نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ جب تک وہ چچا، تاؤ، محلے کا بڑا فرد ہٹ نہیں جائے گا تب تک وہ اس دروازے سے اس دروازے میں داخل نہیں ہوتی تھی. یہ ہمارے گھروں کے حالات تھے. آج حالات یہ ہے، آج حالات یہ ہے کہ شادیوں میں میک اپ کرنے کے بعد جہاں پر ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، جب تک 11 چکر نہیں لگائی جب تک اس کی روٹی ہضم نہیں. کیمرے کے سامنے اب تک 11 چکر نہیں لگائے گی، اس کی روٹی ہضم نہیں ہوگی. ہاں کھانا کھاتی ہے تو اس ٹیبل پہ بیٹھی ہے کہ کیمرے والے کا فوکس کدھر زیادہ. تو مر تجھے پتہ چلے گا کدھر فوکس زیادہ تھا کیمرے والے کا. نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حالات یہی ہیں. اور ایک بات بتاؤں، میری اس تقریر میں آج بوڑھے لوگ کم ہیں، لیکن شاید اگر کوئی ہوگا تو کہیں گے حضرت ہاں بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بدلا ہے تو کیا بدلا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہم بدلے ہیں. ہمارے حالات، ہمارے طریقے، ہمارے کردار، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن. پہلے ہمارا آئیڈیل مدینے کے مصطفیٰ ہوتے تھے، آج ہمارے آئیڈیل بالی ووڈ کے ہیرو ہوتے ہیں. بدلا ہے تو ہم بدلے ہیں. لوگوں پہلے اگر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد میں لڑکی کی وداعی میں پہلے ٹائم لگتا تھا. نکاح ہونے کے بعد لڑکی کی وداعی میں پہلے ٹائم لگتا تھا. گونے چالے ہوتے تھے. کیوں حضرت یہ ہوتا تھا نا؟ گونا بولتے ہیں آپ کیا بولتے تھے اسے؟ گونا. ہاں گونا. کبھی کبھی 5-5 سال میں وداعی ہوتی تھی. کتنے سال میں؟ یہ بات سچ ہے. علامہ حنیف صاحب سے پوچھ لینا. آپ کی عمر کم ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. عمر میری بھی اتنی نہیں ہے مگر میں نے سنا ہے. اور اپنے بچپن میں تقریباً وہ وقت ختم ہو چکا تھا جب میں بچپن میں ہوش سنبھال رہا تھا تو یہ 5-5 سال کے گونے لگ بھگ ختم ہو رہے تھے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نکاح ہو گیا. علامہ حنیف صاحب سے مسئلہ پوچھیے حضرت لڑکی سے نکاح ہو گیا، ابھی گونا نہیں ہوا، چالا نہیں ہوا، ان لڑکے لڑکی کا میٹر کیا ہے؟ تو یہ کہیں گے میاں بیوی ہیں، یہ ایک جگہ کھا بھی سکتے ہیں، ایک جگہ رہ بھی سکتے ہیں، ایک جگہ جا بھی سکتے ہیں، ایک جگہ سو بھی سکتے ہیں، ایک جگہ اٹھ بھی سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا رشتہ دنیا میں سب سے زیادہ قریبی ہو گیا. گونا ہو یا نہ ہو، یہ گونا میری تیری رسم ہے. نکاح سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. نکاح ہونے کے بعد لڑکی اس کی بیوی ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ نکاح کے بعد جب تک گونا نہیں ہوتا تھا لڑکا اس بستی سے بھی نہیں گزرتا تھا جہاں اس کی سسرال ہوتی تھی. زمانے والے کہیں گے ابھی وداعی نہیں ہوئی ہے، لڑکا یہاں کیوں ٹہل رہا ہے؟ شرم و حیا کی وجہ سے نہیں ادھر نکلتا تھا. ایک کالی ٹوپی والے بیٹے اپنے دادا سے پوچھیے. ہاں
تیرے دادا کا ہوا ہوگا 5 سال میں گونا. توجہ کریں توجہ کریں, وہ دیکھ ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات سمجھیے آپ. ادھر لڑکا نہیں گزرتا تھا, سسرال تک نہیں جاتا تھا جب تک گونا نہیں ہو گیا, چالا نہیں ہو گیا, لڑکی سے بات نہیں, ملاقات نہیں, اس بستی کی طرف سے گزرنا نہیں, آنا نہیں, جانا نہیں. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ شرم و حیا کا عالم تھا. اور آج کی بات تو یہ ہے, خالی منگنی ہوئی ہے, خالی رشتہ ہوا ہے, ابھی نکاح نہیں ہوا, اتنا بڑا موبائل لا دیا گیا, کبھی ادھر سے فون ہے, کبھی ادھر سے فون ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, کبھی ادھر سے فون اور کبھی ادھر سے فون. کبھی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضرت وہ رشتہ جو ہو گیا وہ وہیں سے بات چلی, اور ظالم ڈکیت بدماش کہ جائز ہے بات کرنا. ابھی رشتہ ہوا, ہم نے منگنیاں بھی ٹوٹتی دیکھی ہیں, ہم نے باراتیں واپس جاتی دیکھی ہیں. کیا ہے اسلام میں اس تیرے رشتے کی نوعیت اور حقیقت مجھے پتا. ابھی کان کھول کے سن لے, اگر تو نے اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کیا تھا تو اگر ماحول ہے بھی, لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت ماحول چل رہا, اگر کسی سے کہو او بھائی بیٹی سے بات کیوں کرا رہے ہو, ابھی تو خالی رشتہ ہوا ہے, ابھی تو خالی منگنی ہوئی ہے, تو جواب دیتا مولانا کیا کرے, ایسا ہی تو ماحول چل رہا ہے, کیا کرے مولانا, حالات ہی ایسے ہے. ارے کان کھول کے سن, ماحول کو نہیں دیکھا جائے گا, حالات کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ محمد الرسول اللہ کی شریعت کو دیکھا جائے گا. جب تیری بیٹی کا منگنی ہوئی تھی تو لڑکے والوں سے کہہ دیتا کان کھول کے سن لینا, جب تک نکاح نہیں ہو جاتا میری بیٹی فون پہ بات نہیں کرے. فون پہ بات ہی نہیں بلکہ فون پہ ہی بات ہو جاتی ہے, آ جاؤ مراد آباد میں شاپنگ بھی ہو جائے گی. میرے بھائی حرام ہے, ہم بدلے ہیں, اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. انشاءاللہ عزتوں میں 4 چاند لگیں گے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تم ماحول کے پیچھے نہ جاؤ. ماحول کے پیچھے میرے نبی جاتے تو پھر خدا کا ایک ہونے کا اعلان کیسے کرتے؟ میرے نبی تو تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں 360 خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی. میرے نبی تو سوچتے یار ماحول خراب ہے, حالات خراب ہے, میں کیوں اعلان کروں ایک خدا کا. ارے مومن وہی تو ہوتا ہے جو برے حالات میں اچھے حالات پیدا کر دیتا ہے. ایمان والے کی خوشبو یہی تو ہوتی ہے. یہ گلاب کا پھول ہے, اسے بدبو میں بھی ڈالو تو یہ اپنی خوشبو الگ رکھے گا. یہ تو سوچ لے یار کہ یہ تو بدبو کا ماحول ہے, یار میں کیوں اپنی خوشبو بکھیروں. نہیں, یہ گلاب ہے, اس کا کام ہے خوشبو بکھیرنا. یہ بکھیرے گا, بکھیر کے رہے گا, اس لیے کہ جس کا جو کام ہے وہ کر کے رہے گا. او مسلمانوں کان کھول کے سن لو, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے یہ شرط رکھ دی منگنی تو ہو رہی ہے, رشتہ تو پکا ہے, مگر جب تک نکاح نہیں ہو جاتا نہ فون ادھر سے جائے گا نہ ہماری بیٹی پہ فون ادھر سے آئے گا. ہماری بیٹی تو موبائل رکھتی نہیں, یہ تو بات کرتی نہیں. میں وعدہ کرتا ہوں لڑکے کی نظر میں بھی اور ان لڑکے والوں کی نظر میں بھی اس بیٹی کی عزت بڑھ جائے. بات میری غلط تو نہیں ہے؟ عزت بڑھ جائے گی. زمانہ برا ہے مگر ابھی اتنا برا نہیں ہے. اتنی ابھی فرق ہے زمانے کو کہ یہ پردہ لڑکی ہے, باحیا لڑکی ہے, اسی کی عزت زیادہ ہے. سمجھ رہے نا میرے بھائی, اسی کی عزت زیادہ ہے. حالات بدلے ہیں تو ہمارے بدلے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, کہتا میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو میری ماں پہلے وضو کرتی تھی پھر مجھے دودھ پلانے بیٹھتی تھی. محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ کہتا ہے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا, جس میں 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی, جس کے بارے میں میرے نبی کی حدیث ہے, لوگوں ذرا غور کرو. وہ کہتا ہے کہ میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی پھر مجھے دودھ پلاتی تھی. میری ماں کی زبان پر قرآن کی تلاوت اور میرے منہ میں ماں کا پستان ہوتا تھا. میں ماں کا پستان چوس کے جب دودھ پیتا تھا, دودھ حلق کے نیچے اترتا تھا, وہ دودھ خون بن کے جب میری رگوں میں دوڑا تو اس خون نے مجھے سونے نہ دیا. میرا خون کہتا تھا تجھ پہ نیند حرام ہے جب تک قسطنطنیہ کی فضیلوں پہ نبی کا نام بلند نہ کر دے. اندر سے میرا خون, میری غیرت مجھے سونے نہیں دیتی تھی. یہ جو ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, نماز میں دل ہی نہیں لگتا. اکثر نوجوانوں کی لوگوں کی شکایت ہے حضرت میرا ذہن بھاگتا رہتا ہے, نماز میں مزہ نہیں آتا, دل نہیں رکتا. تو کم سے کم دیکھ لے کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا.
اگر حرام کے لقمے کھائے گا تو مزہ مسجد میں نہیں آئے گا، سنیما گھر میں آئے گا۔ بدبو کا کیڑا خوشبو میں مر جاتا ہے، یہ مثال ہے بزرگوں کی، اور خوشبو کا کیڑا بدبو میں مر جاتا ہے۔ دیکھ لے کہ یہ حرام کے لقمے تو نہیں ہے تیری روزی میں، اگر حرام کے لقمے ہے قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ اللہ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، نمازوں میں مزہ نہیں آئے گا، تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، ریاضت میں مزہ نہیں آئے گا، گانوں میں مزہ آئے گا، ڈانس پارٹی میں مزہ آئے گا، مقابلوں میں مزہ آئے گا، قوالیوں میں مزہ آئے گا، حرام کاریوں میں مزہ آئے گا، اچھے کاموں میں مزہ نہیں آئے گا۔ پہلے اپنے لقموں کو دیکھ لے، اگر لقمے حلال کے ہیں پھر برے کام تجھے برے لگیں گے، اچھے کام تجھے اچھے لگیں گے۔ بعض آدمی اپنے پڑوسی کا بھی مارے پڑا، اپنے بھائیوں کا بھی مارے پڑا، اپنے خاندانیوں کا بھی مارا پڑا، اور عمرہ کرنے ہر سال جا رہا، ہر سال عمرہ کر رہا کہ لوگ کہہ رہے بھائی بڑے ہی نیک ہیں۔ اور نیک کتنے بھی ہو میرے بھائی، اگر تم نے لوگوں کا مارا ہے تو یہ عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اور حاجی جی کان کھول کے سن لو، اگر بھائی کا مارا ہے تو حج بعد میں کرنے جانا، پہلے اپنے بھائی کا حق ادا کر دو۔ اگر تم نے اس کا ادا نہ کیا نا تو پھر تم حج کرنے بھی جاؤ گے نا، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھو گے نا، مسجد حرام میں اگر نماز پڑھو گے نا تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں تمہاری نمازیں وہ پھر کسی کام کی نہیں، تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ او لوگو کان کھول کے سن لو، بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، ہم اپنی روزیوں کا بالکل بھی محاسبہ نہیں کرتے، اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے گھر کی جو ہے عورتوں کا محاسبہ نہیں کرتے، اپنی زندگیوں کا محاسبہ نہیں کرتے۔ حقیقت بات تو یہ ہے، میرے نبی کا غلام صحابی رسول ہے، میرے نبی کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا ہے، روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں رکتا نہیں، فوراً چلا جاتا ہے۔ میرے نبی دعا کرتے ہیں، سارے صحابی دعا میں شامل ہوتے، مگر میرے نبی کا یہ صحابی روزانہ نمازیں پڑھ پڑھ کے چلا جاتا، کسی دن رکتا ہی نہیں۔ ایک دن میرے نبی کی نظر پڑ گئی، میرے نبی نے اسے بلا لیا، طلب کر کے فرمایا او میرے صحابی، دعا تو عبادتوں کا مغز ہے، تم سلام پھیرتے ہو، فجر کا سلام پھیر کے فوراً گھر چلے جاتے ہو، دعا کیوں نہیں مانگتے؟ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرنے لگے آقا کون نہیں چاہے گا کہ آمنہ کا لال دعا مانگے اور اس کا غلام ان کے پیچھے بیٹھ کے آمین بولے؟ کون نہیں چاہے گا محمد عربی کے پیچھے بیٹھ کر کے دعاؤں پہ آمین کہے؟ یا رسول اللہ میری بھی چاہت ہے، مگر میرے ساتھ کچھ ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے میں دعا میں شامل نہیں ہو پاتا۔ اللہ اللہ، میرے نبی فرماتے میرے غلام تجھے ایسی کون سی مجبوری لگ گئی؟ ہم تو اپنا نام بھی بتاتے ہیں تو فخر کے ساتھ، ہم فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا۔ لوگوں کان کھول کے سنو، خالی نام اسلامی رکھ لینے سے کام نہیں چل جائے گا، خالی ٹوپی رکھ لینے سے کام نہیں چل جائے گا، خالی گوشت کھا لینے سے کام نہیں چل جائے گا، گھر کے دروازے پہ ماشاء اللہ لکھ لینے سے، ھذا من فضل ربی لکھ لینے سے کام نہیں چل جائے گا، بلکہ شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر لینے سے کام چلے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیوں جاتا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا میرے گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے، کیا ہے میرے گھر پہ؟ چھوٹے چھوٹے بچے، میرے گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اور بھی کتنے ایسے نمازی ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں۔ عرض کی آقا بات اتنی نہیں ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میرا پڑوسی ایک یہودی ہے۔ نبی نے فرمایا اور بھی کتنے ایسے نمازی ہیں کہ ان کی بھی پڑوسی یہودی ہے، لیکن وہ تو دعا بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ عرض کی آقا بات پوری بتانے کی اجازت دے یا رسول اللہ۔ اب ذرا سارا مجمع غور سے سننا اور اللہ دے تو عمل کرنا، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، چینج ہو جائے گی، یہ اس آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے گا۔ دل سے اگر انسان کسی بات کو مان لے اور اپنے دل پہ اس کو چڑھا لے اس کے رنگ کو، تو خدا کی قسم وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ذرا بول دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رنگ چڑھاؤ عشق مصطفیٰ کا، اور عشق مصطفیٰ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ ایسے نہیں چڑھتا کہ کپڑے کو اس میں ڈال کے جو ابالتے ہیں رنگ ڈال کر رنگ چڑھنا، ایسے نہیں چڑھتا۔ قوال بلا کہ مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، ایسے نہیں چڑھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قوال کو بلا لیا کہ ہاں بھی ذرا چشتی رنگ چڑھاؤ، تو وہ چشتی رنگ نہیں ہے۔ چشتی رنگ یہ ہے کہ زمانہ حرام کاریوں کی طرف بھاگ رہا تو مصطفیٰ کی شریعت کو گلے سے لگا لے، یہ ہے رنگ۔ اور تیرا رنگ اتنا گاڑھا ہونا چاہیے، اتنا گاڑھا ہونا چاہیے کہ یہ اترے نہیں کسی کے اتارنے سے۔ ہمارے نوجوانوں کے رنگ اتنے پھیکے ہیں حضرت، اتنے پھیکے ہیں
ایک فلم دیکھی ہیرو کے بال آگے کے بڑے ہیں تو اس کا ہی چڑھ گیا آگے کے بڑھا لیے، اور اس کے بعد کی فلم دیکھی پیچھے کے بڑے ہیں تو آگے کے کٹا کے پیچھے کے بڑھا لیے، رنگ بڑا ایک دم چڑھ جاتا۔ بیڑی والے کے پاس بیٹھا بیڑی پینا سیکھ گیا، سگریٹ والے کے پاس بیٹھا سگریٹ پینا سیکھ گیا، گٹکا والے کے پاس تو گٹکا کھانا سیکھ گیا، پان والے کے پاس تو پان کھانا سیکھ گیا، شرابی کے پاس تو شراب پینا سیکھ گیا۔ تیرا اتنا ہلکا رنگ ہے کہ جس کے پاس گیا اسی کا چڑھ گیا۔ تیرا بھی تو ایک رنگ ہوتا، شرابی کے پاس بیٹھتا تو اس کا رنگ تیرے اوپر نہ چڑھتا، اپنا رنگ اس پہ چڑھا دیتا۔ زور سے بولو، اس کی شراب چھڑوا دیتا، یہ کمال تھا۔ جواری کے پاس بیٹھتا اس کی جوا چھڑوا دیتا، یہ کمال تھا۔ اپنا چڑھانا، تیرا اتنا ہلکا کیوں ہو گیا؟ او بھائی، جن کپڑوں کے رنگ بہت ہلکے ہوتے ہیں نا، بہت جلدی اتر جاتے ہیں، ان کپڑوں کی بازار میں بھی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا اس کا کلر اتر جائے گا بھائی اس کو نہیں لوں گا۔ کلر اتنا مضبوط رکھ کہ دنیا کے رنگ تیرے اوپر اثر نہ کر سکے۔ تیرا اثر رنگ ایسا ہو کہ جہاں جائے بروں میں بیٹھے نا تو بروں کا رنگ تیرے اوپر نہیں آئے، تیرا بروں کے اوپر چلا جائے۔ تم ولیوں کو مانتے ہو لیکن ولیوں کے رنگ نہیں دیکھے تم نے دیکھے ہی نہیں۔ بزرگوں کے رنگ نہیں دیکھے، تم نے دیکھے ہی نہیں۔ حضرت عمر آدھی دنیا پر حکومت کرتے ہیں، کتنی؟ زور سے بولو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر میں سپہ سالار تھا، فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ میں جب گیا اس ملک کو فتح کرنے کے لیے تو وہاں کے پادری آ گئے، وہاں کے بڑے بڑے وزیر آ گئے اور آ کے کہا ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں، خون نہ بہے، صلح ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا صلح نامہ لکھو۔ ہم جب لکھنے لگے تو کہا مہر تمہاری نہیں، عمر ابن خطاب کی لگے گی۔ عمر کون ہے بتا سکتے ہو آپ؟ نہیں، سائلنٹ۔ صبح تک تو بتا دے کوئی۔ مسلمانوں کے دوسری خلیفہ کون ہے؟ ہاں، ابھی پوچھ لوں لکھنؤ ٹیم کا کیپٹن کون ہے اور کنگز 11 پنجاب کا کون ہے تو سب کھڑے ہو کے چیخ رہے ہوں گے۔ یہی تو ہماری حالات ہے تباہی کے، بربادی کے۔ میرے بھائی، ہمیں اپنے 4 خلفاء کا نام یاد نہیں، ان کا پیریڈ یاد نہیں کہ کتنے کتنے وقت وہ خلیفہ رہے، یہ تک ہمیں پتہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تو کیا راماتار کو پتہ ہوگا؟ کہاں مہر حضرت عمر ابن خطاب کی لگے گی؟ خط بھیجا میں نے عمر کو بلانے کے لیے، حضور آپ آ جائیں۔ پد کتنا بڑا حضرت عمر پہ؟ آدھی دنیا کے حکمراں۔ کتنا بڑا پد ہے؟ زور سے بولیے، آدھی دنیا۔ چھوٹی موٹی آپ کا پد نہیں ہے۔ اور بتاؤں ڈگری بتاؤں آپ کی ڈگری کتنی بڑی ہے؟ میرے نبی فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ڈگری سن لو نوجوانوں، ذرا ایک بار عمر کی ڈگریاں اور دیکھ لو ذرا یار۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس مولوی کی، عالم کی، مفتی کی، حافظ کی، قاری کی ڈگریاں، ذرا عمر کی ڈگری دیکھ لو۔ اور عمر کی ڈگری وہ ہے جسے کوئی مدرسہ نہیں دیا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے۔ لوگوں کان کھول کے سنو، عمر کی ڈگری دیکھو۔ نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دوسری ڈگری دیکھو، میرے نبی فرماتے آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی۔ اور تیسری ڈگری دیکھو، سب نے تو کلمہ اپنی مرضی سے پڑھا، عمر نے کلمہ مصطفیٰ کی مرضی سے پڑھا۔ اور ایک سب سے بڑی ڈگری بتاؤ عمر کی، سب سے بڑی، اتنی بڑی ڈگری شاید کسی کے پاس نہ ہو۔ حضرت عمر کا جب وصال ہونے لگا تو اپنے بیٹے کو بلا کے فرمایا بیٹا امی عائشہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کر کے کہنا میرے بابا عمر کا وصال ہونے والا ہے، دفن ہونے کے لیے نبی کے پڑوس میں، نبی کے بغل میں جو قبر کی جگہ خالی ہے، عمر وہ جگہ مانگتا ہے۔ آج بھائی اپنے سگے بھائی کو ایک بالشت زمین دینے تیار نہیں۔ آج قیمتی زمین پہ تو جھگڑے کیا مرڈر ہو جاتے ہیں، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ زمین کتنی قیمتی ہوگی جو مصطفیٰ کی پڑوس کی زمین ہوگی۔ بھائی روڈ کی زمین قیمتی، شہر کی زمین اس سے زیادہ قیمتی، پھر شہر میں جو مین مارکیٹ ہو وہ زمین اس سے زیادہ قیمتی، لیکن وہ زمین جلسے میں آنے والوں کتنی قیمتی ہوگی جو مصطفیٰ کے پڑوس کی زمین ہوگی۔ حضرت عمر نے جب قاصد بھیجا، اپنے بیٹا کو بھیجا، بیٹا امی عائشہ کی بارگاہ میں پہنچا، او امی عائشہ میرے بابا کا وصال ہونے والا ہے، دفن کے لیے نبی کے پڑوس کی جگہ مانگتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہے او عمر کے بیٹے وہ جگہ تو عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی مگر مانگنے والا عمر ہے، اس لیے جاؤ یہ جگہ میں نے عمر کو
کو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے کتنی بڑی ڈگریاں ہیں. اب رنگ دیکھ لو ذرا. یہاں تو ذرا سے اس میں رنگ بدل جاتا ہے نا, ذرا سے اس میں رنگ نہ بدلنا اور چاہے کچھ جائے نہ. اگر کھڑے ہو کے کہیں اسٹینڈنگ کا کھانا چل رہا تمہاری دعوت ہو جائے تو بیٹھ کے کھانا. زمانہ کہے یہ تو دیوانہ کہنے لگا, ہاں میں دیوانہ ہوں, دیوانہ ہوں محمد کا, دیوانہ ہوں مدینے والے کا. زمانہ تجھے دیکھے گا, دیکھنے دے یار, ہنسے گا ہنسنے دے. کہ بلال پہ زمانہ نہیں ہنستا تھا؟ کیا حضرت اویس قرنی پہ زمانہ نہیں ہنستا تھا؟ زمانہ اویس پہ بھی ہنستا تھا, بلال پہ بھی ہنستا تھا, مگر ہنسنے والوں کے نام مٹ گئے. حضرت بلال کا نام آج بھی روشن ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور آپ آ جائیں, مہر آپ کی لگی. حضرت عمر نے کہا جب یہ بات ہے تو ہم ابھی آتے ہیں. حضرت عمر نے ایک اپنی سواری لی, اونٹ یا گھوڑا, اور ایک اپنے خادم کو لیا اور کہا چلو. کہا حضور آپ بہت بڑے آدمی ہیں, کچھ سیکیورٹی لے لیں, کچھ گارڈ لے لیں. آج اگر ایک منتری چلتا تو کتنی گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہیں, اور آپ کون خلیفۃ المسلمین ہے, اس وقت مسلمانوں کی امانت آپ ہے, پوری دنیا آپ کی مخالفت میں ہے. حضرت عمر نے فرمایا سر مجھے کسی کی ضرورت نہیں, اگر موت آئے گی تو کوئی روک نہیں سکتا, نہیں آئے گی تو کوئی مار نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. چل لیا اور چل دیے. بولے لیکن سفر کا مینو کارڈ سن لے. بولے کیا حضور؟ کہنے لگے جب میں بیٹھوں گا تو چلے گا لگام پکڑ کے, اور جب تو تھک جائے گا نا چلتے چلتے تو پھر میں اتر جاؤں گا, تو بیٹھ جائے گا, میں چلوں گا. کہنے لگا حضور میں تو خادم ہوں. کہنے لگے خادم ہے, انسان بھی تو ہے, جب تو تھک سکتا ہے تو میں بھی تھک سکتا ہوں, اور میں تھک سکتا ہوں تو تو بھی تھک سکتا ہے. معاملہ آڑتے پردے سے چل رہا تھا. حضرت عمر بیٹھتے تو وہ چلتا, اور وہ بیٹھتا تو حضرت عمر چلتے. معاملہ پردے کا چل رہا تھا. لوگو وہ شہر قریب آ گیا جہاں حضرت عمر کو بلایا تھا. لوگو منادی نے ندا دے دیا خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں. لوگو عمر ابن خطاب آ رہے ہیں. آج وہ انسان آ رہا ہے جس کے نام سے روم و ایران کے بڑے بڑے امپائر کانپتے ہیں, جس کے نام سے بڑے بڑے تخت و تاج والے کانپتے ہیں. وہ عمر ابن خطاب آ رہا ہے. لوگو فاتح دنیا کا سب سے بڑا فاتح اعظم آ رہا ہے. لوگوں کان کھول کے سنو, بڑے بڑے ان کے منتری, بڑے بڑے وزیر داخلہ, وزیر خارجہ حضرت عمر کے استقبال کے لیے شہر کے باہر کھڑے ہیں. حضرت عمر جب شہر کے قریب آئے, ان لوگوں کا سامنا ہونے والا تھا تو پرتا حضرت عمر کا پیدل چلنے کا آ گیا. خادم قدموں پہ گر گیا. حضور پورا راستہ تو اڑتا پڑتا سے چلتے رہے, لیکن حضور اب سامنے آپ کے دشمن کھڑے ہیں, ان کے بڑے بڑے عہدے داران کھڑے ہیں. اگر آپ لگام پکڑ کے چلیں گے تو ان کے نظروں میں آپ کی اہمیت کتنی سی رہ جائے گی. حضور آپ بیٹھ جائیں اور آپ کے پردے پہ میں چلتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا خبردار, عزت ان کے دینے سے نہیں دی جائے گی, عزت مدینے والے مصطفیٰ کے عطا کرنے سے ملتی ہے. بے شک سبحان اللہ. ہے نا, ہم تو بڑا ڈینٹ پینٹ کی عزت بنائے گھوم رہے ہیں. ڈینٹ پینٹ کی آج کل عزت بہت لگ رہی ہے. ہاں میرے بھائی, عزت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. بات سمجھ رہے؟ عزت قیمتی جوتے سے نہیں مل جائے گی, آئی فون سے نہیں مل جائے گی عزت. ہاں ڈینٹ پینٹ کی بہت عزت چل رہی ہے. 2 فون رکھے پھر رہا ہے, اس کی ضرورت 1 فون کی بھی نہیں ہے. اس سے بات اگر کرو کہ بھائی صاحب کیسا چل رہا مولانا, بڑا ہی پریشان ہوں, کاروبار پہ تو چل ہی نہیں رہا, دکان رکھی وہ بھی نہیں چل رہی, موبائل 2 ہے. جیسے اس کی کئی فیکٹریاں چل رہی ہیں, دونوں سامنے ہیں. بھائی تو 2 کیا کرنا رکھ رہا ہے یار, ایک ہی رکھ لے. اب تو ایک میں بھی 2 سیمیں آ رہی ہیں, نہیں آ رہی ہیں کیا؟ ایک میں بھی 2 سیمیں آ رہی ہیں, مگر 2 رکھے گھوم رہے آپ. 2 یہ ڈینٹ پینٹ والی عزت نہیں ہے تو کیا مجھے بتاؤ. اگر واقعی چلو کام ہے تو مت چلو, کوئی میرے بات سمجھ میں آتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈینٹ پینٹ والی عزت نہ, اللہ نے جتنی عزت دی ہے اتنی رکھو, اللہ چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا. شادی میں بارات جا رہی ہے تو وہاں جہاں لڑکی والوں کی طرف فون کر دیتا, ذرا بھائی کھانا پینا بہت اچھے کرنا, بارات کا اٹھنا بیٹھنا اچھا کرنا, کچھ عزت دار لوگ آ رہے ہیں میرے ساتھ. اور تیرے ساتھ عزت دار لوگ آ رہے ہیں, تو یہ کس نے کہا کہ عزت دار لوگ ہر طرح کھانا نہیں کھا سکتے, قورمہ ہی کھائیں گے, سبزی بھی کھا سکتے ہیں.
ہم نے کروڑ پتیوں کو سبزی کھاتے دیکھا؟ وہ سبزی کھا رہے ہیں حضرت، بات صحیح ہے ہاں، مگر لڑکے والے کہا اس کی بڑی حالت خراب ہو جاتی ہے. نہیں بھائی میری تو بھائی عزت ہے. بھائیو عزت دل دکھانے سے نہیں ہے، دل رکھنے سے ہوتی ہے. حضرت عمر بولے ان کے دینے سے عزت نہیں ملتی، عمر کو عزت اللہ کے دینے سے ملتی ہے. میں اپنے اصول کا پابند ہوں. نمبر 13 ہے بیٹھنے کا تو تو بیٹھ. رہی بات عزت کی تو اس سے کم تو عزت سمجھ رہا. عمر کو مدینے سے بلایا گیا. یار مہر تو سعد ابن ابی وقاص بھی لگا دیتا جو میرا کمانڈر بن کے گیا، میں نے جس کو سپہ سالار اعظم بنایا. لیکن یہ عمر کی عزت نہیں ہے کہ عمر کو مدینے سے بلایا گیا مہر لگانے کے لیے. زور سے بولو، زور سے اور زور سے بولو. عزت کم نہیں ہے. بولے میں اصول نہیں بدلوں گا، میں ہی چلوں گا لگام پکڑ کے. بیٹھ. آج کا بیٹھ جاتا، آج کا تو کہتا چاہے تنخواہ تھوڑی سی زیادہ لے لیے بھائی مگر مجھے بٹھا لے. یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ڈینٹ پینٹ والی عزت زیادہ دن نہیں رہتی ہے. اوریجنل عزت وہی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. ڈینٹ پینٹ والی نہ رکھو، اوریجنل والی رکھو. اور اوریجنل والی اللہ کے عطا کرنے سے ملتی ہے. اوریجنل عزت نبی کے راستے پہ چلنے سے ملتی ہے. اور لوگوں حضرت عمر قریب سے قریب در ہو گئے، فاصلہ بہت کم رہ گیا. فاصلہ اب سنو، سننے کی بات تو اب آئی، مزہ آ جائے گا. فاصلہ سامنے کھڑے ہیں سارے منتری دشمن کے ملک کے، سارے بڑے بڑے عہدیداران. کوئی پردھان منتری آتا ہے تو اسی کی رینج کا آدمی اس کا استقبال کرتا ہے نہیں کرتا؟ پردھان منتری کا استقبال کوئی ٹیچر تو نہیں کرے گا نا، اسی کی رینج کا جو ادھیکاری ہوگا وہی کرے گا نا. حضرت عمر کی جو رینج کے مطلب لوگ تھے بڑے بڑے پدوں پر وہ کھڑے ہیں. حضرت عمر جب قریب آئے نا پیدل چلتے چلتے تو راستے میں تھوڑا سا کیچڑ آ گیا. کیا آ گیا؟ اور سامنے سارے پد ادھیکاری کھڑے، اور ادھر حضرت عمر لگام پکڑ کر سامنے کیچڑ آ گیا. حضرت عمر نے جوتے نکالے بغل میں دبا لیے، ایک ہاتھ سے تہبند پکڑ کے تھوڑا سا اوپر کر لیا تاکہ اس میں گندا نہ ہو جائے. سعد ابن ابی وقاص نے دیکھا یا اللہ یہ عمر کی سادگی، یہ سارے لوگ عمر کے منتظر ہیں. آپ دوڑے دوڑے آئے حضرت عمر کے پاس آ کے کان میں بولے حضور خدا را خدا را، جوتا خراب ہو جائے گا دوسرا مل جائے گا، حضور پہن لیجیے. یہ سارے پدادھیکاری بڑے بڑے منتری یہاں پر کھڑے ہیں آپ کے منتظر ہیں. حضور یہ آپ نے کیا دیہاتیوں والا ڈھنگ بنا لیا؟ حضور جوتے پہلے خراب ہو جائیں گے دوسرے مل جائیں گے. حضور تہمت چھوڑ دے. آپ جلال میں آ کے بولے سعد ابن ابی وقاص ہٹ جا. ارے آپ نے پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کے فرمایا سن، یہ جو پگڑی کو عزت ملی ہے ان کی وجہ سے نہیں، میرے مولا کی وجہ سے ملی ہے. ارے ان چار لوگوں کی وجہ سے عمر اپنا اصول بدل دے؟ نہیں، ان چار لوگوں کی وجہ سے عمر اپنا طریقہ بدل دے؟ نہیں. یہ چاہے کچھ بھی سوچیں عمر کا اصول اور طریقہ یہی رہے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا؟ کیا کریں مولانا ماحولیت سے چل رہا، ماحولیت سے چل رہا. اس چکر میں اپنے گھر کی بچیاں بھی بے پردہ کرتی. کیا کریں ماحولیت سے چل رہا. اور بھائی چل رہا تو چلنے دے لیکن تو نہ چلا. زمانہ کہے تو کہہ دینا میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں وہی تو ہوں. اگر غلط ماحول میں جاؤں گا تو اچھا ماحول پیدا کر ڈالوں گا، اچھا ماحول پیدا کروں گا انشاءاللہ. توجہ فرمائے. جب قریب آئے انہوں نے کہا حضرت عمر کون ہے؟ کہ یہ جو لگام پکڑ کے آ رہے ہیں یہ ہیں، ہاتھ میں جوتیاں لا رہے ہیں یہ ہیں. تو ان کا سب سے بڑا پادری بولا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو عمر کہتا ہے چابیاں عمر کے حوالے کر دو. جہاں عمر کہتا ہے دستخط کر دو. نہ منہ لگنے کی ضرورت، نہ سوال کرنے کی ضرورت. سب نے کہا کس لیے؟ سارے پدادھیکاری بولے کس لیے؟ سارے منتری بولے کس لیے؟ کہا اس لیے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی کا خلیفہ ہوگا جس کا نام عمر ہوگا وہ اتنا سادہ مزاج ہوگا جتنا سادہ مزاج یہ آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. عزت اللہ کے ہاتھ میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
اگر حلال کا لقمہ تھوڑا کماؤ، تھوڑی غربت بھی ہوگی حلال کی ہوگی، تو اللہ اسی میں برکت دے گا، اسی میں عزت دے گا۔ میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو، زمانے کے ماحول میں بہتے نہ چلے جاؤ۔ کیا کریں مولانا، ماحول ایسا چل رہا ہے، اس ماحول کے چکر میں ہمارا سارا کام چوپٹ ہو گیا، سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، سارا معاملہ غلط ہو گیا۔ کیا کریں حضرت، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ اے میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو، حالات کچھ بھی ہوں لیکن ہم نے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑنا۔ عزت نبی کے صدقے میں ملی ہے، لوگوں عزت دینے والا خدا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، نبی کا غلام، نبی کا صحابی نماز پڑھتا لیکن دعا نہیں کرتا، چلا جاتا، نبی نے پکڑا، تو دعا کیوں نہیں کرتا؟ عرض کرنے لگے، آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا پڑوسی ایک یہودی ہے۔ یا رسول اللہ بات اتنی سی ہے کہ وہ پڑوسی جو یہودی ہے اس کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ کھڑا ہے اور اس کی کچھ شاخیں میرے آنگن میں جھکائی ہیں، آدھی شاخیں میرے آنگن میں ہے، آدھی شاخیں اس کے آنگن میں ہے۔ یا رسول اللہ رات کو پکا پکا کھجور ٹپک ٹپک کے میرے آنگن میں گر جاتا ہے، اب اگر میں دعا یہاں مانگتا رہوں اور میرا چھوٹا بچہ کوئی اٹھ گیا تو اس کا کھجور اٹھا کے کھا لے گا، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں، اس کا کھجور جلدی سے بینتا ہوں، اپنے کرتا میں رکھتا ہوں، اپنے دامن میں جمع کر کے اپنے پڑوسی کے حوالے کر کے کہتا ہوں، لے یہ تیری امانت ہے۔ سبحان اللہ بولو اور زور سے بولو۔ یہ دو چار لوگ اٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہاں بیٹھو؟ اچھا طلبہ ہیں، طلبہ کو اجازت ہے بھائی، وہ مدرسے میں پڑھیں گے، صبح ہی اٹھیں گے، لیکن آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ لوگ اٹھے تو میں اٹھ جاؤں گا۔ کیا کرتا؟ کھجورے اٹھاتا اور دامن میں بھر کے کہاں دے دیتا؟ اپنے پڑوسی کو۔ آج کا دے دیتا؟ آج کا کہتا میں گیا تھوڑی تھا، گریاں اپنا پیڑ ہٹا لے، یہی کہتا کہ نہیں کہتا؟ بلکہ رات کو اگر وہ سو جاتا تو ہلا ہلا کے گرایا کرتا، ہلا ہلا کے گرا لیا کرتا، اور جھگڑا روز تیار تھا۔ وہ کہتا میری کھجورے، کہتا میں کہاں لینے گیا ہوں، پیڑ ہٹا اپنا۔ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، نبی کا عاشق ہے، حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا اس کا کسی قیمت نہیں لوں گا نہ۔ آقا بتائیے دعا کیا کروں یا کھجوروں سے اپنے بچوں کو بچایا کروں؟ نبی نے گلے لگا کے فرمایا، تیرے بچے اگر حرام کھائیں گے تو دعا بھی کرے گا تو تیری دعا کس کام کی؟ تو بچوں کو حرام سے بچاتا، بڑا کام کرتا۔ نبی نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمایا، او میرے غلام تو نے اپنی حاجت میرے سامنے رکھ دی، تیری ٹینشن، تیری پریشانی، تیری پرابلم ہے نا، مدینے والے مصطفیٰ تو بڑی سے بڑی پرابلم چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں، تیری یہ بھی حل کر دیں گے۔ عرض کیا آقا اگر یہ پریشانی دور ہو جائے تو بارے کے نیارے ہو جائے، آقا روزانہ نمازیں بھی ہو جائیں اور دعا روزانہ آپ کے پیچھے بیٹھ کے دعا بھی ہو جائے۔ نبی نے فرمایا اس کو سالو کر دیں گے، بلا کے لاؤ اس یہودی کو۔ نبی کی بارگاہ میں بلا کے لایا گیا، لایا، میرے نبی نے فرمایا ہم تمہارے پیڑ کے خریدار ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام جبر سے پھیلا ہے، غلط۔ نبی نے اس سے یہ نہیں کہا ہم تیرا پیڑ چھینیں گے، لے لیں گے، نہیں، نبی نے فرمایا ہم تیرا پیڑ خریدنا چاہتے ہیں، کیا بیچو گے؟ اور یہ تو حق ہے، اگر کوئی چیز ہمیں اچھی لگی تو ہم خرید سکتے، بیچے نہ بیچے وہ اس کی مرضی، لیکن ہم تو خرید سکتے ہیں نا۔ بیچو گے؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر بیچو گے تو منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اتنا سنا، ارادہ بدل گیا، اگر منہ مانگی ملے گی تو بیچ دیں گے، تو مانگو۔ اس نے مانگ لیا، مصطفیٰ نے دے دیا۔ زور سے بولو، خرید کے لے سکتے ہو لیکن زبردستی نہیں۔ یہاں تو کھیت پہ ٹہلنے جا رہا، ایک اپنی بھی تیار ہے، گنا برابر والے کی کا توڑ لیا، ایک اپنی بھی تیار ہے مگر توڑ ادھر کا رہا، اور وہ مالک آ گیا میرا گنا کیوں توڑا؟ تو کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا کہ ہے کیسا تمہاری ایک کا۔ میرے بھائی حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو دیکھ کیوں رہا تھا؟ تو ہوتا کون ہے دیکھنے والا؟ اجازت لیتا تو دیکھتا، بنا اجازت لیا نہیں کام چلے گا۔
نبی نے خرید کے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں پیڑ کا مالک بنا دیا، اب جب چاہو کھایا کرنا، جسے چاہو کھلایا کرنا۔ سمسیا کا سمادھان ہو گیا کیا نہیں ہو گیا؟ مزہ آ گیا؟ اب تو روز نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روز دعائیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جب سے میرے نبی نے اس پیڑ کو خریدا اس میں اتنا پھل آنے لگا، اتنا پھل آنے لگا، اتنا پھل آنے لگا کہ پورے مدینہ میں کسی کا پیڑ اتنا پھل نہیں دیتا جتنا پھل یہ دیتا تھا۔ لوگوں پورے مدینہ میں اس کی شہرت ہو گئی کہ ایسا پیڑ کسی کا نہیں ہے جیسا پیڑ اس نبی کے غلام کا ہے، اس لیے کہ یہ اتنا پھل دیتا، موسم تھا تب بھی پھل دیتا، موسم نہیں تھا تب بھی پھل دیتا۔ کیوں پھل دیتا؟ اس لیے کسی نے کہا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ مصطفیٰ نے جب سے خریدا پیڑ کے پھل میں لاجواب ہو گیا۔ مصطفیٰ نے خرید کے اس میں 4 چاند لگا دیا۔ اب تو اتنا پھل دینے لگا، بہت یہودی کی نیت خراب ہو گئی، یار جب بیچا نہیں تھا تو اتنا نہیں دیتا تھا، اب تو بہت دیتا ہے۔ نیت خراب ہو گئی، بے ایمانی کر لیا، زبان پلٹ گیا۔ آدمی بے ایمانی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتی ہے۔ دکان کرائے پہ اٹھائی، کرایہ دار نے محنت کری، 2-3 سال دکان اچھی چلنے لگی، اس کی نیت خراب ہو گئی، ہٹاؤ نکالو میں رکھوں گا۔ اور تیری دکان کا کمال نہیں، اس کے نصیبے کا کمال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور بھی رکھے تب بھی چل جائے، تو رکھے نہ چلے، اس لیے کہ دکان کی وجہ سے نہیں، اس کے نصیبے کی وجہ سے گراہک آتا ہے۔ کسی کا نصیب آپ نہیں چھین سکتے۔ اللہ نے نصیب سب کے الگ الگ بنائے ہیں۔ اور میرے بھائی ذرا غور کرو، میرے مصطفیٰ نے جب اسے خرید دیا تھا اس کی نیت خراب ہو گئی، بے ایمانی کر بیٹھا، کہنے لگا بھائی پیڑ میرا، اب اس کا پھل نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگا میرے ہی تو آنگن میں ہے، تو وہی نا ہے، تو میرے ہی آنگن میں، بھائی میں کیوں دوں گا، میرا پیڑ ہے۔ نیت خراب ہوئی، صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی تو نیت بدل گئی ہے، میرے آقا وہ تو پھر بے ایمانی پہ تلایا، بات بدلنے لگا، زبان پلٹ گیا۔ آقا وہ تو کہتا پیڑ میرا، میرے آنگن میں۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا گھبراتا کیوں ہے؟ وہ زبان پھیرے تو پھیرنے دے، تیرا نبی زبان نہ پھیرے۔ اس کے زبان پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پیڑ تجھے دے دیا، تیرا ہے، تیرا ہے، تیرا ہے۔ اور جسے نبی دے دے کون چھینے؟ یار بولو، جسے نبی دے دے کوئی چھین سکتا ہے؟ جسے نبی عطا کر دے، خدا کی قسم وہ رجسٹری ایسی ہے، ایسی رجسٹری ہے، ایسی رجسٹری ہے، اتنی پکی ہے کہ نہ دنیا میں چھن سکے نہ مرنے کے بعد چھن سکے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر نبی کسی کو جنت کا مالک بنا دے تو دنیا میں بھی جنتی کہلائے گا، مرنے کے بعد بھی جنتی کہلائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی جسے دیتے ہیں تو مکمل دیتے ہیں، پکا دیتے ہیں، رجسٹری کچی نہیں پکی ہوتی ہے کہ ہم نے تو تجھے دے دیا۔ عرض کی آقا، وہ تو کہنے لگا کہ میرے آنگن میں میرا میرا۔ میرے نبی نے فرمایا کان کھول کر سن، ہم نے تیرا کہہ دیا تو تیرا ہے، لیکن آج اس جھگڑے کو بھی صاف کر دیں گے، آج اس معاملے کو بھی ختم کر دیں گے۔ وہ کہتا میرے آنگن میں ہے، جا آج پیڑ کے قریب جانا، اس کے تنے کے پاس کھڑا ہو جانا، اور کھڑے ہونے کے پاس اس سے کہنا او پیڑ میرے نبی کا فرمان ہے، اس کے انگنا سے چلو، مورے انگنا میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ جا کے کہہ دینا یا رسول اللہ، کہہ دے، کہہ دو۔ اگر وہابی ہوتا، اٹھا پجامہ ہوتا تو کہتا کیسے آئے گا، پیڑ نہیں چلتے، مگر یہ سنی عاشق رسول صحابی ہے نا، ہمارا عقیدہ وہی تو ہے جو ان کا تھا۔ اس نے نہیں کہا پیڑ کیسے آ جائے گا، انہوں نے پیڑ کے حال کو نہیں دیکھا بلکہ کہنے والے کی زبان کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں چلتا ہے لیکن وہ کہہ دیں تو چلے گا، پتھر نہیں بولتا ہے لیکن وہ کہہ دیں تو بولے گا۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب میرے نبی کو معراج ہوئی نا، آپ نے اعلان کیا، معراج میں اتنا زمانہ گزرا تو سب نے مذاق بنایا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ اس نبی کو مانتے ہو جو نبی کہہ رہا کہ 27 سال معراج میں میرے گزرے اور وہاں وہی رات، وہی مہینہ، وہی گھڑی، وہی ٹائم، مانو گے؟ کہنے لگے کوئی اور کہتا تو نہ مانتا، نبی کہہ رہے ہیں تو مانوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے کہنے سے خدا کو بن دیکھے جب مان لیا، جنت کو مان لیا، جہنم کو مان لیا، پل صراط کو مان لیا، تو پھر اسے کیوں نہیں مانوں؟ وہ جو کہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔
لیکن ہم کہتے سب کچھ ہے، مانتے بھی ہیں، بات بھی کہتے ہیں، ہاں ہاں حضرت بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، مگر ربڑ کھینچتی ہے جلسے جگہ پھر وہی کے وہی ہے۔ یہی کام خراب ہے بس، یہ ربڑ جو کھینچ جائے نا ایک بار، اسے کھینچی رہنے دو۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، موت کا فرشتہ آ گیا تو آپ سے اجازت نہیں لے گا، گھنٹی نہیں بجائے گا بیل کہ حضرت ہیں کیا، آ رہے ہیں کیا، جاگ رہے ہیں کیا، آ جائیں کیا، نہ وینٹیلیٹر پہ بھی ہوگا تو بنا اجازت انٹری مارے گا۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ کوس موس میں بھائی بڑے مہنگے میں بڑی مہنگی فیس دیے، لا تھوڑی دیر رک جاؤ، نہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کتنی بھی قیمتی جگہ پہ کیوں نہ ہو، جب موت آئے گی تو ایک بھی سانس کی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک سانس کی۔ مولویوں کی باتیں سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تقریریں سننے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں، نمازوں کے لیے ٹائم نہیں، خرافاتوں کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے میرے بھائیو۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تم سے پوچھ کے نہیں آئے گا، نہ ڈائریکٹ انٹری مارے گا۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ موت جب آئے گی تو میرے بھائی نہ جوانی دیکھے، نہ بڑھاپا دیکھے، نہ تیرا بچپن دیکھے، کچھ نہیں دیکھتی۔ موت آتی ہے تو بڑی خطرناک موت ہے، آتی ہے تو لوگوں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، منہ پھیلا کا پھیلا رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے جوان سالوں کو ہم نے دیکھا کہ مٹی میں چلے گئے، ٹائم نہیں، انسان کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، کب تو توبہ کر لے گا؟ تجھے پتا ہے کہ تو توبہ کرے گا تبھی تجھے موت آئے گی، ہو سکتا ہے تیری توبہ سے پہلے تجھے موت آ جائے، تو کیوں نہ اپنے مرنے سے پہلے توبہ کر۔ حضرت عمر نے تو ایک نوکر رکھا تھا اسی لیے کہ روزانہ آ کے میرے کان میں بتا جایا کرنا کہ عمر تجھے مرنا بھی ہے، ذرا زندگی حساب سے گزار۔ روزانہ نوکر آتا، عمر تجھے مرنا بھی ہے، ذرا زندگی حساب سے گزار۔ روزانہ نوکر آتا، عمر تجھے مرنا بھی ہے، ذرا زندگی حساب سے گزار۔ روزانہ یہ بات بتا کے چلا جاتا، مہینے کی 30 تاریخ کو تنخواہ لے جاتا۔ ایک دن حضرت عمر نے اپنا آئینہ دیکھا، آئینے میں داڑھی کا ایک بال آپ کو سفید نظر آیا۔ نوکر آیا، کان میں آ کے کہنے لگا حضور مرنا بھی ہے، ذرا زندگی حساب سے گزارنا۔ کہنے لگے اپنا حساب کر لے، آج کے بعد نہیں آنا۔ نوکر کو بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ کام بہت آسان تھا یار، خالی کہنا ہے کہ مرنا ہے اور پھر مہینے کی 30 تاریخ کو تنخواہ لے جانا، اس سے زیادہ آسان ڈیوٹی کون سی ہوگی۔ اسے تکلیف ہوئی، کہنے لگا حضور کیا بات، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی مسٹیک ہو گئی، میں نے تو روزانہ آپ کو یاد دلائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا کہ میری جگہ کسی اور کو رکھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگا پھر مجھے کیوں میری چھٹی کر رہے، مجھے کیوں ہٹا رہے؟ آپ نے فرمایا آج میں نے آئینہ دیکھا، آئینے میں مجھے اپنی داڑھی کا ایک بال سفید نظر آیا۔ جو کام تو کرتا ہے موت کی یاد دلاتا ہے، جب میں آئینہ دیکھوں گا یہ سفید بال مجھے میری موت کی یاد دلائے گا، یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلائے گا کہ مرنا ہے۔ بڑھاپے کے بعد صرف موت کا موسم آتا اور کوئی موسم نہیں آتا، صرف موت۔ 70 سال کی عمر میں گھر بنوا رہا تو کہہ رہا 3 ایک کا مسالہ لگاؤ، پلر میں لگاؤ 8 سریے، سمجھے آپ؟ بہت مضبوط ہونا چاہیے، او پی سی سیمنٹ لگاؤ، اور بھائی وہ تو لگاؤ، لیکن اب عمر تو بالکل آخری چل رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس قبر کا بھی تو ذرا حساب دیکھ لو، اس میں کوئی پلر نہیں ہے، کوئی بیم نہیں ہے، خالی مٹی کا بنا ہوا گھر ہوگا۔ او چاچا اس کا کب انتظام کرو گے، اس کے لیے وقت نہیں ہے تمہارے پاس؟ بھائی ذرا کان کھول کے سنو، کب توبہ ہوگی؟ یہاں تو برائی میں اتنے ملوث کہتے ہیں مولانا ہمیں کیا پڑا، بس یہ کہہ کر کے نکل گئے مولانا حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ اور جلسے میں آنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو گئے رب فرمائے گا تم نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، تو یہ کہہ کے نہیں نکل سکتے کہ حالات خراب ہیں، یہ کہہ کے نہیں نکل سکتے حالات خراب ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان خراب حالاتوں کو صحیح بھی کر سکتے ہیں، حالات خراب اچھے بھی ہو سکتے ہیں، جب اچھے حالات خراب ہو سکتے ہیں تو خراب حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم جناب مفتی گلفام صاحب قبلہ رام پوری، نعرہ تکبیر۔ ہے نا؟ شادی ہو رہی ہے،
شادیوں میں ناچ گانا ڈھول تماشے حالات، مطلب کیا کریں، ماحول چل رہا ہے، کیا چل رہا ماحول، دماد اڑ جائے، سالے صاحب سے کہہ دے اور سسر صاحب سے کان کھول کے سنو شادی تو ہو رہی ہے لیکن اگر ڈانس پارٹی ہوئی تو بارات میں یہ دماد تمہارا نہیں جائے گا، سالے صاحب تمہارا بہنوئی نہیں جائے گا، دیکھو پورا بھوجپور تو مل کر نچا لے اس کے یہاں رنڈی، اتنی پاور ہے دماد کی، مگر یہ پاور دماد ادھر نہیں دکھاتا، نہ نچانے میں، نچانے میں دکھاتا، نچنا چاہیے، ہاں نچنا چاہیے، اور ساری پاور دکھا دیتا، آج ساری پاور میں دیکھوں گا کون روکے گا، دکھا تو بھی پاور، تیری پاور بھی مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ اچھا یار اللہ نے اگر جہاں پاور دی دکھانی چاہیے کہ نہیں دکھانی چاہیے؟ اگر یہ دماد صاحب اپنی پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں مولوی نہیں روک سکتا، یہ روک دے گا، میں صحیح بات ہے، مولوی بیچارہ کہتا اب زیادہ کہے گا تو امامت گئی، اگر تقریر کر دے مولوی شراب کے خلاف تو شرابی خلاف ہو گیا، تو گاؤں والے کہتے ہیں مولانا تمہیں کیا ضرورت تھی شراب کے خلاف بولنے کی، لے مولوی نہ بولے گا تو بھیا کون بولے گا ہے؟ اگر بیاس کے خلاف مسجد کے امام نے تقریر کر دی، جمعے کے دن بیازی بھی آ جاتا نماز پڑھنے، چاہے 5 ٹائم نہ پڑھے مگر جمعے کے دن آ جاتا وہ بھی، اس نے کہا اچھا بیاس کے خلاف مجھے ٹارگٹ بنا دیا، اور وہیں سے وہ شروع ہو گیا اس مولوی کو نکالو، کیوں؟ ارے صاحب یہ صبح کو بولے اٹھتے بہت ہیں، وہ اٹھتے جلدی نہیں ہیں، اور شام کو یہ نہیں کرتے ہیں، یہ کھاتے بہت ہیں، چاول بہت کھاتے ہیں، روٹی بہت کھاتے ہیں، اور صاحب کھانستے بہت ہیں، اور صاحب اجی پھر تو کیا کیا کمیاں نکلتی ہیں اللہ ہی جانے، پھر تو ایسی ایسی کمیاں نکلیں گی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو کہہ رہا ہے کہ بھائی کھانا کھاتے میں دیر بہت لگاتے ہیں، تو شیطانوں کی طرح وہ جلدی کھا لیں، میرے بھائیو ذرا غور کرو، مخالف ہو گیا بیازیا تو اور مسجد کے نمازی پتہ کیا کریں، تمہیں کیا ضرورت تھی مولانا بیاز کے خلاف بولے، او بھائی سپورٹ کرو مولانا کی، حضرت آپ نے اچھا بولا، یہ مخالفت کر رہا تو کرنے دو مگر تم حق بولتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سبحان اللہ سبحان نیتا جی سے خوب کہتے ہو نیتا جی سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسجد کے امام سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت تم سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کسی کا نکاح مت پڑھانا، اگر ڈوجے باجے گول تماشے ہو ہم ہیں تمہارے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ سب چیز رک جائے گی، مولویوں کے چیخنے سے خالی کام نہیں چلے گا، تمہیں بھی میدان میں آنا پڑے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آنا پڑے گا، ہاں، مگر دماد صاحب تو اس وقت سب سے زیادہ برا رہے ہوتے، دولہے کا بھائی اتنے بڑی پٹاخوں کی پیٹی لیا تھا، کیوں بھائی کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہنے لگا بھائی صاحب کی شادی ہے، چھت پہ چھڑے ہو کے رنگ برنگی پٹاخہ پھٹا پٹ کروں گا، کرتا نہیں کرتا بتائیے مجھے؟ اور بھائی تیرے بھائی کی شادی تھی تو پٹاخوں کی پیٹی نہ لایا ہوتا ہے نا؟ آج تو دولہے کی بہن بھی بہت رنگ میں ہے، وہ بھی ہر 10 منٹ پہ سوٹ بدل رہی ہیں، ہر 10 منٹ پہ ایک شادی ہے بھائیے کی 11 جوڑی سوٹ بنائے، کیا بات ہے بھائی؟ پتہ چلنا چاہیے دولہے کی بہن ہے، ایک جگہ تو دولہے کی بہن ڈانس پارٹی چل رہی تھی، صبح کو بارات جانے تھی، چھت پہ سب سے آگے بیٹھ کے دیکھ رہی تھی، دیکھا نہیں، چھجلی سے آگے کو نکل گئی، گر گئی، ٹوٹ گئی پسلیاں، سب بارات میں جا رہی ہے، اسپتال میں پڑی ہے، اب جب خیریت کے لیے تو گئے تو کہہ رہے مولوی صاحب دعا کر دیو، کہ اب دعا یاد آئی تجھے، کل یاد نہیں آئی تجھے مولوی کی دعا، اب مر رہی ہے تو تجھے دعا یاد آ رہی ہے، نہیں بات صحیح ہے، شریعت، ارے شریعت یاد آتی ہے مرنے پہ، حضرت بات بالکل حقیقت بتا رہے ہیں، مرنے پہ تو بالکل شریعت یاد، مرے گا تو پھر مولوی کو نہیں ہٹنے دے گا، حضرت مفتی صاحب کفن کیسے کاٹے گا ذرا بتاؤ، مولانا بتا رہے ہیں 5 کپڑے کاٹو عورت کے لیے، مرد کے لیے ایسے ایسے کاٹو، ایسے ایسے کاٹو، ایسے بتا رہے ہیں، اور بھائی جب تو زندہ تھا تب بھی تو پوچھ لیا ہوتا حضرت یہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہننا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ کولوں سے نیچے سرکی جا رہی ہیں پینٹیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تب نہیں پوچھے گا، مرنے پہ پوچھے گا، ساری شریعت ابھی یاد آئے گی۔ اگر عورت کا جنازہ قبر میں رکھے گا مفتی صاحب ہٹ جاؤ، میں نے کہا مفتی صاحب ہے ان سے رکھوا دے یار بڑے نیک ہے، نہیں نہیں غیر محرم ہے ان سے نہیں رکھواؤں گا قبر میں جنازہ، میں نے کہا آج مفتی کو ہاتھ لگوانے تیار نہیں، جبکہ مسئلہ یہی ہے، بات صحیح ہے، آج سید کو، پیر کو، عالم کو، مفتی کو بھی کہہ رہا ہے کہ ہٹ جاؤ،
لیکن جب یہ تیری بہن بیٹی بیوی جوان تھی بازاروں میں بھی پردہ گھومتی تھی دوسروں کے کاندھوں سے کاندھے ٹچ ہوتے تھے تب تجھے شریعت یاد نہیں آئی؟ میرے بھائی ہے کہ نہیں؟ اس وقت بھی تو شریعت یاد آنا چاہیے تھی. بولو چاہیے تھی کہ نہیں چاہیے تھی؟ اس وقت بھی تو ہمیں تھوڑی حدیث رسول یاد آنا چاہیے تھی. آج تو کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اتارنے چاروں طرف سے رومال لگا لیا جائے چادر تان لیا جائے ساری قبر کو ڈھک لیا گیا بیوی کا جنازہ بہن کا جنازہ چاروں طرف سے چادر لگا لو تاکہ جنازے کو کوئی نہیں دیکھے. او بھائی تجھے آج چادر یاد آئی لیکن جب تیری بہن شادیوں میں بال کھول کے جاتی تھی جب تجھے اس کی چادر یاد آ گئی ہوتی تو تیری بہن کو قبر میں سکون مل جاتا آرام مل جاتا. لیکن چادر یاد آئی تو اب آئی. ذرا غور تو کریں لوگوں. ہم کہتے ہیں ماحول ایسا ماحول کا رونا نہ روئیں. لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق بن جاؤ. اگر کہیں برائی ہو رہی ہے اور تمہارے ہاتھ پہنچتا ہے تمہاری وجہ سے وہ برائی رک سکتی ہے تو مولوی کا انتظار نہ کر مفتی کا انتظار نہ کر مسجد کے امام کا انتظار نہ کر ہاتھ بڑھا نیکی کا اس برائی کا گلا گھونٹ دے اگر ہو سکتی ہے. مولوی کا انتظار نہ کرو مفتی کا نہ کرو اگر برائی تمہاری وجہ سے رک سکتی ہے ہاتھ بڑھا برائی کا گلا گھونٹ دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر کوئی تمہارے رشتہ داری میں تمہارے خاندان میں تمہاری وجہ سے اگر کوئی برا کام رک جائے تو میرے بھائیوں روک دو تمہاری بھی ذمہ داری ہے. لوگوں اب کوئی نبی نہیں آنے والا برائی کو روکنا تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا تمہارا کام ہے. اگر تم نے یہ اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا تو خدا کی قسم بہت جلدی معاشرے سے برائیوں کا جنازہ نکل جائے گا بہت جلد. مگر ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ مولوی صاحب بتائیں گے میرے بھائی مولوی صاحب بھی بتائیں گے لیکن جہاں تک تیرا ہاتھ پہنچ رہا تو بھی روک لے ہے نا. شادی میں ہو بیاہ میں ہو بھائی کے یہاں ہو. اب جس شادی کی بات آئی تو تھوڑا سا سن لے میں آپ کو بتا دوں حالات یہ ہیں بھائی آ گئے بہن بھی آ گئے اماں بھی نہیں تھم رہی ہیں وہ بھی گیت دو چار دن گوائی لیتی ہیں ڈھولکیاں بجا لیتی ہیں ابا بھی نہیں تھم رہا ہے وہ بھی سب سے آگے. میرے بھائی دولہا میاں سجتے 2 بج گیا دولہا میاں کو. 2 بجے سے پہلے تو بارات نکلتی نہیں ہے 4 بج جاتا 2 بج گیا 1 بج گیا دولہا میاں تیار ہوئے تو پتا سب کیا بولے نفل پڑھ لی نا بولے پڑھو جلدی جا کے. مسجد گیا دولہا میاں ظہر کا وقت ہو گیا ظہر جو فرض ہے وہ نہیں پڑھیں گے دولہا میاں خالی نفل پڑھ کے آ گئے. جبکہ نفل نہ بھی پڑھتا جب بھی تیرے دولہا میں کوئی کمی نہ آتی لیکن جو ظہر تیرے اوپر فرض ہے تو نے وہ ظہر پڑھی ہوتی. بات سمجھ رہے دولہا میاں خالی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مسجد میں آ گئے ظہر کون پڑھے گا دولہا میاں. دولہا میاں تم نے نماز نے پڑھی بھائی نے پٹاخہ پھوڑا بہن نے خوب کپڑا بدلا رات کو ڈی جا بجا. جب دلہن آئی تو گھر میں سب کے ناک میں دم کر دیا. اب بھائی کہہ رہا بھیا بدل گیا ماں کہہ رہی ہے بیٹا بدل گیا. سب نہیں بدلے تم نے جو بویا ہے اس کا پھل آیا اب کھاؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بارش آ رہی تو کاغذ کے نہیں ہو بھیگ نہیں جاؤ گے. یہ رحمت کی بارش ہے اور یہ قبولیت کی نشانی ہے. بے شک. ہاں تقریر تو میری معلوم ہے آپ کو 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گئی لیکن تمہاری محبت میں بول رہا ہوں اور اگر تم اٹھو گے تو ہم بھی وما علینا الا البلاغ کہہ دیں گے. تھوڑی موڑی بارش ہے تو آنے دو زیادہ آئے گی تو دیکھا جائے گا. بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی کی شادی ہے بھائی بھی رکعت جو ہے نفل پڑھ کے دعائیں کرتا مولا میری بھابھی کے قدم کو میرے گھر کے لیے مبارک کر دینا. باپ بھی دعائیں کرتا میری بہو کے قدم کو میرے گھر کے لیے مبارک کر دینا. ماں بھی دعائیں کرتی میری بہو کے قدم کو میرے گھر کے لیے مبارک کر دینا. لڑکے کی بہن بھی دعائیں کرتی میری بھابھی کے قدم کو میرے گھر کے لیے مبارک کر دینا. خدا کی قسم یہ شادی خانہ آبادی ہو جاتے بے شک. سبحان. شادی مبارک ہو جاتی. جہاں تک ہو سکے برائیوں کا اگر گلا گھونٹنے کا تم سے گھٹ سکتا ہے تو برائیوں کا آگے بڑھ کے گلا گھونٹ دو.
ایک اللہ والا ہے, نام ہے بایزید بستامی. کہہ دو سبحان اللہ. لوگو ایک مرید آیا, آگے عرض کرنے لگا حضور آپ کی بستی میں ایک فاحشہ عورت نے ڈیرا ڈالا. حضور اس کا کام یہ, جب شام ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے, وہ اپنے جسم کا بازار گرم کرتی ہے, اپنے جسم کو چند سکوں میں بیچتی ہے, نوجوانوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو دیتی ہے. حضور آپ کی بستی میں اس نے ڈیرا ڈال رکھا. بایزید بستامی کی چیخ نکل گئی. مرید عرض کرنے لگا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے میدان محشر میں اگر میرے رب نے پوچھ لیا او بایزید بستامی ایک فاحشہ تیری بستی میں ڈیرا ڈال کے نوجوانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہی تھی, تو کیا کر رہا تھا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور لوگوں کان کھول کے سنو, اگر بستی میں حرام کام ہو رہا ذمہ داری تمہاری بھی ہے اسے روکنے کی کوشش کرو. لوگوں یہ نہ کہو ماحول ایسا حالات ایسے ہیں. اللہ نے یہ فرشتے سے کہا اس بستی کا پاشا پلٹ دے, اس بستی کو تہس نہس کر دے. عرض کرنے لگا مولا کس لیے؟ کہا اس میں گناہگار بہت ہیں, گناہ ہوتے ہیں. عرض کی مولا اس میں ایک تیرا نیک بندہ بھی ہے جو تیری عبادت کرتا, اللہ اللہ کرتا. رب نے فرمایا اس کا تختہ سب سے پہلے پلٹ دے. ان گناہگاروں کا بعد میں پلٹنا, پہلے اس نیک کا پلٹ دے. عرض کی مولا کس لیے؟ کہا خود تو نیک کام کرتا ہے مگر بستی والوں کو برائیوں سے نہیں روکتا, بستی والوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا. اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا, یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. تھوڑی دیر اور رکا, تھوڑی دیر بس, تھوڑی دیر. ہاں ہلکی ہلکی آ رہی ہے, جب زیادہ آنے لگے گی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ کا جلسہ بہت کامیاب. 2 بجے تک جلسہ چلنے کا میری امید تھی کہ چلنا چاہیے, 2 بج گیا. بس تھوڑی سی محبت سے بس توجہ کر لیں, توجہ کر لیں بس. بایزید بستامی کی بارگاہ میں جب مرید نے کیا حضور وہ فاحشہ شام کو اپنے جسم کا بازار لگا دیے, نوجوانوں کو ڈبو دیے گناہوں کے دلدل میں. بایزید بستامی نے مصلی اٹھایا, دوسرے دن اسی کے دروازے پہ جا کے بچھا دیا اور وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دی. اللہ 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 اللہ. کوئی نوجوان آتا حضرت کو بیٹھے دیکھتا چلا جاتا, حضرت کو بیٹھے دیکھتا چلا جاتا, اس لیے کہ لوگوں کے اندر حیا باقی تھی. گناہ کرتے تھے مگر حیا پھر بھی تھی, گناہ کرتے تھے حیا پھر بھی تھی. حضرت بیٹھے, کوئی رکتا ہی نہیں تھا, کوئی رکتا ہی نہیں. کسٹمر آتا بھی لیکن حضرت کو دیکھا چلا گیا, حضرت کو دیکھا. آج کا ہوتا جاتا نہیں, فوٹو کھینچتا اور پہلے واٹس ایپ پہ ڈالتا دیکھو حضرت کہاں بیٹھا. صحیح بتا رہا ہوں میں, فیس بک پہ ڈالتا دیکھو حضرت کہاں بیٹھا. لیکن کوئی کچھ کہتا نہیں, حضرت بیٹھے سب چلے گئے. مغرب کا وقت ہو گیا, اذان کا وقت ہو گیا, مؤذن نے اذان پڑھ دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ مغرب کا وقت, نمازیں ہونے لگی. اللہ والے نے یہی مصلی بچھا ہے, یہیں پر نماز شروع کر دی. یہ مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے, رات نے اپنی تاریک چادر کو تان دیا. رات جب گہری ہونے لگی, فاحشہ نے اپنی خادمہ کو بلایا, بلا کے کہا دروازے پہ جاؤ, کتنے کسٹمر آئے ہیں سب کی لسٹ لے آؤ, سب سے فیس لے آؤ. وقت ہو گیا. فاحشہ کی خادمہ جب دروازے پر آئی تو نہ آج کوئی نفس کا پجاری ہے, نہ حبش کا پجاری ہے, نہ شرابی ہے, نہ جواری ہے, نہ اوباش ہے, کوئی نہیں. ایک ٹوپی والا, داڑھی والا, مصلی والا, اللہ اللہ کرنے والا بیٹھا ہے. زور سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. حیرت میں پڑ گئی, کہنے لگی او بابا کیا راستہ بھٹک گئے, یہاں تمہارا کام نہیں, یہاں تو نفس کے پجاری آتے ہیں, حبش کے پجاری آتے ہیں, نفس پرست آتے ہیں, شرابی آتے ہیں, اوباش آتے ہیں. یہاں تو وہ آتے ہیں جن کے ایمان سے قدم ڈگمگاتے ہیں. آپ کیسے آ گئے؟ آپ نے فرمایا ہم نہیں راستہ بھٹکے, راستہ وہ تیری مالکن بھٹک گئی ہے. ہم قسم کھا کے آئے ہیں اس شہر میں, یا تو اس کا گناہ رہے گا یا پھر ہم رہیں گے. آج فیصلہ کر کے آئے ہیں. کہنے لگے حضور آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے یہ بتائیے. وہ آپ سے جنسوں سے نہیں ملتے. کہنے لگے اس سے کیا مطلب ہے, ہم ملیں گے. کہنے لگی وہ ملنے کی فیس لیتی ہے. بایزید بستامی نے فرمایا فیس اس کو دیں گے, پوری رات کی دیں گے. جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ, خالی ایک جنے کی فیس نہیں, ایک آدمی کی نہیں, پوری رات کی فیس دیں گے, مگر اس سے مل کے جائیں گے. آئے
گئی. کہنے لگی آنے والا تو ایک آیا, ٹوپی والا, داڑھی والا, مسلح والا, تسبیح والا, اللہ اللہ کرنے والا آیا, مگر عجیب دل چلا من چلا, کہتا ہے کہ پوری رات کی فیس تنے تنہا اکیلا دوں گا. فاحشہ خوش ہو گئے, ایسا کسٹمر تو کوئی ملے ہی نہیں ہے, پوری رات کی فیس دینا چاہتا, لے آؤ, بڑی عزت کے ساتھ لاؤ, بڑے استقبال کر کے لاؤ, ایسا کسٹمر مل جائے تو کتنا اچھا ہو, بارے کے نیارے ہو جائے. لوگوں پوری رات کی فیس لے لی گئی, بناؤ سنگار کر کے یہ اپنے کمرے میں حجرہ خاص میں کھڑی ہے. اللہ والا مصطفیٰ کا غلام بایزید بستامی اس کے حجرے میں پہنچے. شان یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں جھکی ہیں, زمین پر پڑی ہیں. نگاہیں کہاں پڑی ہیں؟ قرآن میں جہاں عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. جہاں پر عورتوں کو حکم ہے پردے کا, وہاں نوجوانوں تمہیں حکم ہے نگاہیں جھکانے کا. اگر کوئی جنس پہن کے, اسکرٹ پہن کے کوئی بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے تو تیری نگاہوں پہ تیرا کنٹرول ہونا چاہیے, تو اپنی نگاہوں کو جھکا لے. گھوم رہی ہے تو گھومنے دے, بے پردہ ہے تو ہونے دے, تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ. اللہ نے تمہاری نگاہوں کے لیے حکم دیا کہ نگاہیں جھکا لو. بایزید بستامی نے جب اس کے کمرے میں انٹری ماری, اس کے کمرے میں قدم رکھا, تو وہ بڑی ناز کے ساتھ میں, بڑے بناؤ سنگار میک اپ کے ساتھ کھڑی تھی, اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ کسٹمر بڑا قیمتی ہے, بڑا امیر ہے, بڑا مالدار ہے, پوری رات کی فیس تنے تنہا دے کر کے آیا. ایسے کسٹمر کو تو زیادہ لبھانے میں فائدہ, روزانہ آیا کرے گا, پوری رات کی فیس دے کر کے جایا کرے گا. لوگ ذرا غور کرو, لبھانے کے لیے کھڑی تھی اپنی زلفوں کو بکھیر کے, لیکن بایزید بستامی کی نگاہیں جھکی ہیں. جب اس نے دیکھا کہ آنے والا آیا ہے مگر میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے, کہنے لگی او بابا تو آیا ہے پوری رات کی فیس دے کے, لیکن نگاہ اٹھا کے میرے حسن کا کمال تو دیکھ, میرا جلوہ تو دیکھ, میری زلفیں لاجواب ہے, میرا حسن لاجواب ہے, میری جوانی لاجواب ہے, میرے اوپر لوگ جان فریفتہ کرتے ہیں, ایک بار نگاہ اٹھا کے دیکھ. آپ نے فرمایا یہ دل ایک ہے, کسی اور کو دے دیا ہے, اب اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ. اس دل کو میں کسی اور کو دے چکا ہوں, کسی کی گنجائش نہیں. کہا کسے دے کر کے آیا کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا میں نے جسے یہ دل دیا وہ اتنا خوبصورت ہے, پوری دنیا کا حسن ایک پلے میں رکھ دو اور میرا محبوب کا حسن ایک پلے میں رکھ دو تو پوری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. کہنے لگے کون ہے تیرا محبوب جسے دل دے کے آئے ہو؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں او سننا چاہتی ہے تو سن, یہ دل میں مدینے والے محمد پہ قربان کر کے آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم جناب مفتی گلفام صاحب قبلہ, نعرہ یہ تکبیر. مدینے والے مصطفیٰ کو دے کر کے آیا ہوں, اب کسی کی نہیں چلے گی. اس دل پہ سکہ چلے گا مدینے والے کا چلے گا, اس دل پہ حکومت چلے گی مدینے والے کی چلے گی. اب اس دل میں اگر کسی کا مقام ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. یہ دل پہ اب کسی کا سکہ نہیں جمنے والا, میں انہیں دل دے کے آیا ہوں جس کے حسن کا عالم یہ ہے. بریلی کا احمد رضا اس صدی میں آ کر کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. زور سے بول دو سبحان اللہ. ہے نا, چند بوندیں آئیں تو بھاگنے لگے. یار کربلا میں ہوتے تو مجھے لگ رہا ہے یزیدیوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے کربلا کے کونے پہ سے ہی. کہتے بھائی ہم کیا مرواؤ گے کیا ہمیں, 22,000 کے سامنے ہم کیا کریں, چند بوندوں کے سامنے نہیں رک سکتے یار. اور میں تم سے کہہ رہا نا تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے, دیکھو ماشاءاللہ چلی بھی گئی. ذرا بول دو سبحان اللہ. نعرہ یاد تو ہے ہی نہیں بالکل. ہے کسی کو یاد؟ کھڑے ہو کے لگا سکتا کوئی نعرہ مجمع میں سے؟ لگا دو یار, جو ہوگا دیکھا جائے گا, ضمانت میں کرا لوں گا. ہاں ماشاءاللہ. ارشاد بھائی کہاں جا رہے ہیں ادھر آپ؟ اچھا. اور میرے بھائیوں جہاں تک ہو سکے برائی اگر تمہارے ہاتھ سے رک سکتی ہے تو روکو. ہو سکتا ہے میدان محشر میں تمہاری نیکیاں کم ہو تو تمہارا برائی روکنا کام آ جائے. وہ جو ہے آپ نے فرمایا تیرا جادو میرے اوپر نہیں چلنے والا. اچھا تو کہنے لگی پھر یہ بتائیے آپ کیوں آئے ہیں؟ بایزید بستامی کا جواب سنو گے تو طلب جاؤ گے. آپ نے فرمایا سن, میں نے تیری پوری رات کی قیمت ادا کر دی, اب تو کون ہوتی ہے مجھ سے کہنے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھ سے پوچھ کہ تجھے کیا کرنا ہے. قیمت میں نے دی ہے نا, اب تیرے کہنے سے میں نہیں چلوں گا, میرے کہنے سے تجھے چلنا ہوگا. کہنے لگی تو پھر بتائیں
قانون اور اصول کے مطابق بات یہی طے ہوتی ہے کہ جب جب کسٹمر میری قیمت دے دیتا تو اس کے اشاروں پہ مجھے چلنا ہوتا. بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اور لوگ ذرا کان کھول کر سنو. بایزید بسطامی نے فرمایا تیرا پہلا کام یہ ہے جاؤ غسل خانہ میں جا کے غسل کر کے آؤ. اللہ اللہ پہلے پاک ہو جاؤ. لوگوں ذرا غور کرو, حیرت میں پڑ گئی. آنے والا عجیب ہے کہ مجھے غسل کرا کے پاک کرانا چاہتا ہے. غسل خانہ میں جا کے غسل کر لیا, پاک ہو گئی. کہنے لگی اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ بایزید بسطامی نے فرمایا اپنی چادر کو اچھے سے اپنے سر پہ ڈھانک لو, تمہاری بالوں کی سیاہی تک بھی نظر نہ آ سکے. اچھے سے اپنی چادر کو اوڑھ لو. اور لوگوں ذرا غور کرو, چادر کو اوڑھ لیا. بایزید بسطامی کی بارگاہ میں بولی حضور اب کیا کرنا ہے؟ آپ کی بغل میں مصلی تھا, آپ نے مصلی بچھا دیا. مصلی بچھا کے فرمایا اس پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو. سبحان اللہ. رب کا شکر ادا کرو, شکرانے کی نماز پڑھو. اب چونکہ قیمت لے چکی تھی, جو کہنا ہے وہ کرنا پڑے گا. نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی. جیسے ہی نماز کے لیے کھڑی ہوئی بایزید بسطامی سجدے میں گر کے بولے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا, اب آگے لے جانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے, ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. او مولا یہاں تک تیرا بندہ لے آیا, ابھی سے توبہ عطا کرنا تیرا کام ہے. اس کے دل کو گناہوں سے پھیر دینا تیرا کام ہے. میں نے مصلی پہ لے آیا مگر ابھی اس مصلی پہ قائم رکھنا تیرا کام ہے. ادھر سے اللہ والے کی دعا ہوئی, اور اللہ والے کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. عبدالحکیم شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہو, ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو انشاءاللہ زندگی کا پہیہ بدل جائے. جی بتاؤ. بایزید بسطامی دعا کر رہے ہیں, بولو اس کو ہدایت دینا تیرا کام ہے. اللہ والے کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے, بہت جلدی. اللہ والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے. ادھر انہوں نے دعا کی, اللہ نے اس کے دل کو ایسا بدلا, ایسا بدلا. جب کھڑی ہوئی تھی مصلی پہ فاحشہ تھی, جب سلام پھیرا تو اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا تھا. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو, ولیہ بنا دیا تھا. سلام پھیرا, سلام پھیر کے جھومتی جا رہی تھی, اعلان کرتی جا رہی تھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام جناب مفتی گلفام صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اگر برائی رک سکتی ہے تو روکو, لیکن نظام میں قدا کو جس طرح بگڑا ہے ساقی, انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. برائی کرنے چلو تو سپورٹر زیادہ مل جائیں گے, اور اگر اچھائی کرنے چلو تو مخالفین زیادہ مل جائیں گے. صحیح بتا رہے ہیں, بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کچھ نوجوان ماشاءاللہ پیڑھی بدل رہی ہے. پہلے نوجوان زیادہ تر ڈانس ادھر جاتے, لیکن اب نوجوان میں دیکھ رہا ہوں جلسے جلوس اس طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تھوڑی سی چینجنگ ہو رہی ہے, مگر یہ بڑھو بابا نہیں مان رہے ہیں. آپ یہ نہیں ماننے گے, کیا کرو گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کرو گے؟ کان کھول کے سن لو, جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا کرو گے. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ والے کے دربار میں کھڑے ہو کے ہم نے حرام کام کیا ہے تو یہ میدان محشر میں گواہ ہو جائیں گے, اور ایک ایک گناہ کی اور ایک ایک کیے کی ہماری یہ گواہی دے رہے ہوں گے. عرس بھی کرانا ہے تو ایسا کراؤ نا, جب بریلی میں احمد رضا اعلیٰ حضرت سرکار کا عرس ہوتا ہے نا, جیسا آج یہ عرس ہو رہا ہے. نہ تو زیادہ تر عرس تم نے دیکھے موت کا کنواں, چکر جھولا, کالا جادو, حلوہ پراٹھا, اور کیا ہوتا ہے
ارے جنے کیا کیا ہوتا ہے میاں. ہاں چڑیا گھر ہے نا. اور رات کو نائٹ کے میلے چلنے برقعے کھچیڑ رہی ہوتی ہیں خوب. کہاں جا رہی ہے؟ میلہ دیکھنے جا رہی ہیں. ہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ موت کا کنواں دیکھ کے. تو نے موت کا کنواں تو بڑی بات ہے, تو نے موت کی کھیا بھی نہ دیکھی ہے. موت کی کھیا بھی دیکھ لیتی تو آنکھیں پھٹ جاتی. ہاں موت کا کنواں, موت کا کنواں, موت کا فرشتہ دیکھ کے آنکھیں پھٹ جا. سمجھ رہے ہیں؟ بڑے خوش ہیں کمیٹی والے, بڑے خوش ہیں. چندہ ڈال دیا کہ اتنا تو لے نہیں ہے, نہ تو ٹیٹوے پہ پیر رکھ کے جان نکال دیں گے. دیکھا کیوں نہ تاج گڈو کا جو مقابلہ ہوگا. ایک جگہ تو امام سے لے لیا. میرے پاس فون آیا, بولے حضرت کیا کروں, 1500 روپے پڑے میرے اوپر. کہہ رہے ہیں کہ ایسے دے گا تو ایسا, ورنہ گلے پہ پیر رکھ کے جان نکال دیں گے. دیکھا کیوں نہ. اب بتائیے مجھے آئیو, کان کھول کے سن لو. یہاں تو غنڈہ گردی, دہشت گردی اور پاور چل جائے گی, لیکن مرنے کے بعد نا اس مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے اپنے بدن پہ سے جو ہمارے بدن پہ بیٹھ جاتی ہے. اگر آپ نے ایک پیسہ اپنا بھی کہیں غلط جگہ خرچ کیا, اللہ اس کا بھی حساب لے گا. پھر کسی دوسرے بندے سے آپ نے لے کے غلط جگہ خرچ کر دیا, اس کا حساب کہاں سے دینا, اس کا حساب کہاں سے دینا ہے. اگر آپ نے ایک چندہ اکٹھا کیا اور چندہ اکٹھا کرنے کے بعد میں وہ ڈانس پارٹی میں لگا دیا, اور آپ نے جو ہے ادھر مقابلے میں لگا دیا, ادھر لگا دیا, تو اس سب قوم کے پیسے کا حساب تمہیں دینا. کیوں نہ ایک کام اور ہو جایا کرے میرے بھائی, یہ چندہ کرو اور زیادہ کرو, میں تو کہہ رہا ہوں خوب کرو, پورے بھوجپور سے کرو. لیکن جب عبدالحکیم شاہ کے عرس کا موقع آیا کرے تو دیکھ لیا کرو, چندہ اکٹھا کرنے کے بعد میں ایک دن جلسہ کرا لو, اور جلسہ کرانے کے بعد میں ایک دن ایک کام یہ کر لو. اگر بھوجپور میں کچھ غریب لڑکیاں جن کے باپوں پہ ان کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو عرس کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے لوگوں اس عرس کے موقع پہ ان بچیوں کے اس کمیٹی کی طرف سے فری میں نکاح کرا دیا کرو. کتنا اچھا کام ہو جائے گا. تمہارا عرس بھی لاجواب, عرس میں نکاح کراؤ غریب بچیوں کے, وہ یہ کمیٹیاں کرائیں گے. اگر ہر عرس ایسا ہونے لگے تو سبحان اللہ کتنا اچھا. ہم چھتیس گڑھ میں ایک جگہ تقریر کرنے گئے, بھائی دیکھو 1.5 گھنٹے تقریر ہماری ہو گئی, بس 2-5 منٹ اور بات ختم کروں. ہم چھتیس گڑھ میں تقریر کرنے کے لیے گئے, وہاں بتایا حضرت اس مزار پہ 50 چادریں آتی ہیں عرس کے موقع پہ. کتنی؟ اور کون سی والی چادر؟ چادر بھی آپ نے دیکھی ہے, بعض چادر تو اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اس کا اور چھوڑ پتہ نہیں چلتا, شروع تو ہو گئی ختم کہاں ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں. چادر میں چادر, چادر میں چادر, چادر میں چادر, چادر میں چادر, بڑی لمبی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اگر مزار پہ ایک چادر پڑی ہے تو جب تک وہ ایک ہے دوسری کی اب ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. اور زیادہ تر تو ایسا ہو رہا ہے مزاروں پہ, چلو یہاں تو علماء ہے, یہاں کے ماحول تو اچھے ہوں گے, بہت سی جگہ تو ایسا ہے ادھر سے چڑھائی چڑھانے والے نے اور مجاور نہ اتاری, پھر دکان پہ یہ پھر لے کے آیا, اس نے چڑھایا اور وہ پھر دکان پہ. پورے عرس کے 8 دن چادر اتنی ٹہلتی ہے, اتنی ٹہلتی ہے, اتنی ٹہلتی ہے, اتنی ٹہلتی ہے کہ میرے بھائی انسان نہیں ٹہل پاتا جتنی یہ ٹہل لیتی ہے. کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے. بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ وہی گھوم رہی ہوتی ہے. ہاں وہی گھوم رہی ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھو ذرا. آپ عرس میں جا رہے ہو, وہاں اجمیر شریف جاتے ہو, کلیر شریف جاؤ, اچھی بات ہے, پھول ڈال دو مزار شریف پہ, اور چادر نہ لے جا کر کے نا کسی غریب بچی کو وہ پیسے دے دو تاکہ اس کے اوپر وہ چادر پڑ جائے. مزار شریف پہ پھول ڈالو. میرے نبی سے بھی ثابت ہے, نبی نے ایک شاخ توڑی تھی, 2 قبروں پہ لگائی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے ماشاءاللہ. میرے بھائیو, میں جو عرض کر رہا تھا بس اس بات کو ختم کر لیں, بات لمبی ہو جا رہی ہے. اور آپ لوگ جو سننے والے تھے نا ماشاءاللہ وہ بہت ٹک کے بھی سن رہے ہیں. جو جانے والے تھے نا وہ تو گئے, لیکن جو رکنے والے تھے وہ بہت ٹک گئے. اور اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا نوجوانوں؟ لگ رہا نہیں لگ رہا؟ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں تو عرس ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ہم عرس والے ہیں, لیکن عرس ایسے ہوں اللہ بھی خوش ہو جائے, اللہ والا بھی راضی ہو جائے.
ہاں تو میں 36 کی بات بتا رہا تھا، وہ رہ گئی، بجائے 50 چادر چڑھتی ہے حضرت، آتی ہیں کتنی؟ الگ الگ محلے سے آتی تھی، ہر محلے کی چادر الگ، ہر محلے کی چادر الگ ہے، خوب ڈی جے گاجے باجے کے ساتھ۔ بولے ایک چادر کا حضرت 1 لاکھ کا خرچ ہے۔ کتنا؟ 1 لاکھ کا خرچ آتا ہے ایک چادر پہ۔ پورا محلہ خوب اپنے بڑے آن بان شان کے ساتھ بڑے کھاتے پیتے لٹاتے اتاتے سواتے۔ بولے 50 چادروں کا 50 لاکھ کا خرچ ہے۔ میں نے مشورہ دیا، تقریر کے دوران ہی کہا، لوگوں یہ 50 چادریں جو آپ لے کے آتے ہو نا، اس میں 50 لاکھ کا خرچ نہ کر کے یہ 50 لاکھ اکٹھے کر لو، خدا کی قسم عرس کے موقع پہ غریب بچیوں کا نکاح کراؤ، ان 50 لاکھ میں تقریباً 100 بچیوں کا نکاح ہو جائے گا، 100 بچیوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ کچھ ایسا کام کر جاؤ نوجوانوں کہ تم مر جاؤ، مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی نام روشن رہے، مرنے کے بعد بھی نام روشن رہے۔ میں بات کر رہا تھا، وہ یہودی کی نیت خراب ہو گئی، پیڑ میرا ہے نا، پیڑ میرا ہے۔ صحابی رسول دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے آقا اس کی نیت خراب ہو گئی، کہتا پیڑ میرا پیڑ میرا۔ میرے نبی نے فرمایا ہم نے زبان نہیں پھیری، ہم نے زبان نہیں بدلی۔ وہ کہتا تو آج یہ مسئلہ بھی حل کر دیں گے، جاؤ پیڑ کے تنے کے قریب جانا اور اس سے کہہ دینا میرے نبی کا فرمان ہے اس کے انگنا سے چلو اور ہمارے انگنا میں آ جاؤ۔ اللہ اللہ، یہ صحابی تھا، ٹنا ٹن تھا، عقیدہ پکا تھا، ان کو یقین تھا نبی نے کہا ہے تو یہ ضرور آ جائے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہودی کے پیڑ یہودی کے آنگن میں پہنچے اور پیڑ کے تنے کے قریب کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی کسی کے کان میں بات کرتا ہے، ایسے پیڑ سے کہنے لگے او پیڑ تجھے مدینے والے آقا کا حکم ہے یہاں سے چلو اور مورے انگنا میں آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، پیڑ نے ہلنا شروع کر دیا، زمین کو چیرتا ہوا، جڑوں کو اکھاڑتا ہوا یہودی کے آنگن سے چلا، صحابی کے آنگن میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ صحابی کہہ رہا تھا السائل منکا لا یسمع لا، تو بریلی سے آواز آ رہی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ لوگو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اللہ فرماتا غم نہ کرو، رنج نہ کرو، پریشان نہ ہو، وانتم الاعلون، کامیاب تم ہو، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ ذمہ داری لیتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ مومن کامل۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں کیسے کامیاب بنوں، کیسے کامیاب بنوں۔ کامیابی کا تعویذ ہے ایمان، ایمان پختہ کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کر دے گا۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔